لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب لوگوں کے؟ الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتنی زبردست پلاننگ ہے کہ آپ لوگ کا جو پچھلا سبجیکٹ چل رہا ہے تو اس میں ایک طرح کا پورا ریویژن ہو رہا ہے، ساتھ ساتھ آپ لوگوں کا جو آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں نماز کے متعلق، طہارت کے متعلق، نجاست کے متعلق، اور ابھی ریسنٹلی مریض نماز اور اس کی مریض کی نماز کے بارے میں جو ٹاپک تھا وہ پورا الحمدللہ ایک طرح کا ریویژن تھا آپ لوگوں کے لیے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پلاننگ ہوتی ہے، انسان کے اختیار میں کچھ نہیں ہوتا۔ آگے چلتے ہیں اپنی ریمائنڈر کے ساتھ۔ عون بن عبداللہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ علماء کی شورا ایک دوسرے کو 3 طرح کی نصیحتیں کرتے تھے۔ تو پہلی نصیحت وہ یہ کیا کرتے تھے کہ جو کوئی آخرت کے لیے جد و جہد کرے گا اللہ اس کے لیے دنیا میں کافی ہو جائے گا۔ دوسری وہ یہ کہتے تھے کہ جو کوئی اپنے معاملات کو خلوت یعنی تنہائی میں درست رکھے گا اللہ اس کے معاملات جلوت میں ٹھیک رکھیں گے، یعنی سب لوگوں کے سامنے۔ اور نمبر 3 تھا کہ جو کوئی اللہ کے ساتھ اپنا تعلق درست رکھے گا اللہ اس کے تعلقات لوگوں سے درست رکھیں گے۔ تو اللہ کے ساتھ تعلق درست رکھنے میں کیا کرنا ہوگا؟ اللہ کے ساتھ تعلق کیسے درست کیا جا سکتا ہے؟ اللہ کا تقوی، اس کا ڈر۔ اللہ کا تقوی اور اس کا ڈر، اور وہ کہاں پر سب سے زیادہ ہوگا؟ تنہائی میں، جیسے کوئی غلط کام نہ کرے کیونکہ اللہ تو ہر جگہ دیکھ رہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ سے تعلق، جزاک اللہ سے نہیں، تو میں آپ لوگوں کو لے کے جا رہی تھی نمازوں کی طرف کہ جو کوئی اللہ کے ساتھ اپنا تعلق درست رکھے گا اللہ اس کے تعلقات لوگوں سے درست رکھیں گے۔ سب سے پہلی چیز ہماری نمازیں ہیں جس میں ہمیں اپنا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مضبوط رکھنا ہے۔ جس کی نماز ٹھیک ہو گئی اس کا سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔
تو جس کی نماز ٹھیک ہو گئی اس کے سارے تعلقات، اس کے سارے معاملات تنہائی میں بھی درست رہیں گے اور جلوت میں بھی ٹھیک رہیں گے اور خلوت میں بھی ٹھیک رہیں گے. اور جس کا دل نماز میں اٹکا رہا، جو کوئی آخرت کے لیے جد و جہد کرے گا، اللہ اس کے لیے دنیا میں کافی ہو جائے گا. وہ آخرت کے لیے جد و جہد کیوں کرے گا؟ اپنی نمازوں ٹھیک بنانے کے لیے کرے گا، کیونکہ اس سے سب سے پہلا سوال نماز کے متعلق ہوگا. تو یہ تینوں چیزیں کنیکٹ کر رہی ہیں ہماری نمازوں کو لے کے. سب سے پہلی بات، ہماری نمازیں ٹھیک ہوں گی تو یہ تینوں چیزیں ہمیں حاصل ہوں گی. یہ تینوں نصیحتوں پر ہم اسی طرح عمل کر سکتے ہیں اپنی نمازوں کو بہتر بنا کر. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنی نمازوں کو بہت بہترین بنا سکیں. اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے بہترین دن ہے اور بہترین کام ہے. کوئی دن اللہ کے ہاں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں، اور نہ ہی کوئی کسی دن کا عمل اللہ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے. پس تم ان 10 دنوں میں کیا پڑھو؟ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ کثرت سے. پھر اسی طرح یہ تمام تسبیحات ہم نماز میں آپ نے سیکھ لی ہیں، سجدے کی دعا میں، اور کیا کہاں کہاں مانگیں گے نا ان دعاؤں کو. تو اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، الحمدللہ کہہ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، کتنی ساری تسبیحات ہیں جو کہ ہمیں نماز میں بھی سیکھی ہم نے. یہ سب ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال اللہ تعالیٰ کو دوسرے دنوں کی نسبت زیادہ محبوب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی بھی دن میں کیا ہوا نیک عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں کیے ہوئے عمل سے زیادہ محبوب نہیں ہے. انہوں نے یعنی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں ہے، مگر وہ شخص جو اپنی جان اور مال کے ساتھ نکلے اور کوئی چیز واپس نہ لے کر لوٹے. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے ان دنوں میں اپنی نمازوں کو، اپنے اعمال کو، اپنی تمام چیزوں کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. چلیے اپنے لیسن کی طرف آتے ہیں. آج کا ہمارا لیسن ہے نماز کو باطل کرنے والے کام. نماز میں جائز کام وہ جگہ ہیں جہاں نماز پڑھنا ممنوع ہے. بسم اللہ. نماز کو باطل کرنے والے کام، یہ بہت اہم ہے جاننا. نمبر 1، کلام کرنا، بات کرنا. زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا ہم نماز میں بات چیت کر لیا کرتے تھے، یعنی پہلے اجازت تھی. ایک آدمی نماز میں اپنے ساتھی سے گفتگو کر لیتا جبکہ وہ اس کے پہلو میں کھڑا ہوتا. مثلاً آگے انہیں کندھا ملانا ہے تو کہ کندھا ملاؤ یا برابر ہو جاؤ، یا کچھ چھوٹی موٹی بات کر لیتا. یہاں تک کہ یہ آیت اتری وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور اللہ کے لیے فرما بردار ہو کر کھڑے ہو. تو ہمیں خاموش رہنے کا حکم دیا گیا اور ہمیں گفتگو کرنے سے روک دیا گیا. معاویہ بن حکم السلمی سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا کہ لوگوں میں سے ایک آدمی کو چھینک آئی تو میں نے کہا یرحمک اللہ. لوگوں نے مجھے گھورنا شروع کر دیا. میں نے سوچا میری ماں مجھے گم پائے، تم سب کو کیا ہو گیا کہ مجھے گھور رہے ہو. پھر وہ اپنے ہاتھ اپنی رانوں پہ مارنے لگے. جب میں نے انہیں دیکھا کہ وہ مجھے چپ کرا رہے ہیں تو مجھے بڑا عجیب لگا، لیکن میں خاموش رہا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں نے آپ سے پہلے اور آپ کے بعد آپ سے بہتر معلم نہیں دیکھا. اللہ کی قسم، نہ تو آپ نے مجھے ڈانٹا، نہ مجھے مارا، نہ مجھے برا بھلا کہا. سبحان اللہ، نہ مجھے برا بھلا کہا. آپ نے فرمایا یہ نماز ہے، اس میں کسی قسم کی گفتگو روا نہیں، یہ تو تسبیح، تکبیر اور قرآن کی تلاوت ہے بس. اچھا، جب ہمارے بچے نماز کے دوران کوئی ایسی حرکت کریں تو ہم سلام پھیر کے کیسی خبر لیتے ہیں، کیسے معلم ہیں ہم. ماں بھی تو ایک مدرسہ ہوتی ہے نا. اصل میں ہم لوگوں کو سکھاتے نہیں، اپنی فرسٹریشن نکالتے ہیں. یہ دو الگ الگ باتیں. جو معلم ہوتا ہے نا اس کے اندر صبر ہوتا ہے، اس کے اندر حکمت ہوتی ہے، اس کا دل بڑا ہوتا ہے، وہ لوگوں کی خیرخواہی کا کام کا بیڑا لے کے اٹھتا ہے. وہ اپنے گھر کے مسائل اور اپنی زندگی کی فرسٹریشن اور ڈپریشنز اور ان کا مظاہرہ نہیں کرتا وہاں بیٹھ کے، بلکہ ان کا تو کسی طرح ذکر بھی نہیں کرتا. کیونکہ اسٹوڈینٹس جو ہوتے ہیں نا بچوں کی طرف بہت آبزرو کرتے ہیں. آج ٹیچر کا موڈ آف تھا، آج لگتا ہے گھر سے کوئی بات ہوئی تھی، آج غصے میں تھی، آج جلدی میں تھی، آج فلاں تھا، آج فلاں. آپ دیکھیں اسٹوڈینٹ ضرور تبصرہ کرتے ہیں ایسی باتوں کا. تو ہمارے بچے بھی ہمیں بہت دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ماں کیا کر رہی ہے.
تو اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ ہم ان کو ادب سکھائیں، تمیز سکھائیں، تو سب سے پہلے تو ہمیں اپنے غصے پر کنٹرول کرنا ہوگا، اپنے آپ پر ورک کرنا ہوگا. اچھا، بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ مسئلہ سامنے والے شخص کے اندر ہے، جبکہ مسئلہ ہمارے اپنے اندر ہوتا ہے. اور سیلف اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے ہم دوسرے کو بلیم کرتے رہتے ہیں. یہ بہت بڑی پرابلم ہے. اکثر پرابلمس کی وجہ یہی ہے. یعنی بہت سارے جھگڑے اور مسائل صرف اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ ہم ساری غلطیاں دوسرے کے اندر دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اپنی غلطی کو جاننے کی بھی کوشش نہیں کرتے، پوچھتے بھی نہیں کسی سے، اصلاح بھی نہیں کرتے. ہم سمجھتے ہیں ہمارے سارے لیکچر صرف دوسرے کے لیے، تو پھر مسئلہ کبھی حل نہیں ہوتا. جب تک آپ نو پرابلم مین نہیں بنتے، نو پرابلم، اس وقت تک آپ ایک اچھے دائی نہیں ہو سکتے. اگر آپ نے اپنے گھر میں ہی جھگڑے ختم نہیں کیے، اگر اپنے بچوں کے ساتھ ہی آپ کا جھگڑا ختم نہیں ہوا، اپنے دوستوں کے سرکل میں ہی آپ کے جھگڑے ہیں، آپ کس دین کی دعوت دے رہے ہیں؟ آپ کون سا دین سکھا رہے ہیں؟ تو سب سے پہلے ہمیں اپنے اوپر ورک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اپنی خوبیاں خامیاں سب معلوم ہونی چاہیے. بچے ہمیں برداشت کر رہے ہیں، بالکل لوگ ہمیں برداشت کر رہے ہوتے ہیں. خاص طور سے وہ خواتین یا جو اساتذہ ہیں اسکولوں میں، وہ جب پڑھاتی ہیں تو خاص طور سے بچوں کی عادت ہوتی ہے، عموماً جو کنڈر گارڈن کے بچے ہوتے ہیں وہ اپنے گھروں میں اسکول لگاتے ہیں. ٹیچر کی پوری شخصیت سامنے آ جاتی ہے، ان کا بولنے کا انداز، ان کا سکھانے کا انداز، اسی طرح ہی ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، اسی طرح انگلی اٹھا رہے ہوتے ہیں، اسی طرح کے ایکشن کر رہے ہوتے ہیں، جو لوگ ڈراماٹائز کر رہے ہوتے ہیں پورا. بس یہ کہ یہ خیال رکھیں کہ یہ ہمیں اپنے گھر میں لے کے جا رہے ہیں. وہ خود تو نہیں ہوتی اپنی وہاں پر، لیکن وہ بچے جو ہیں ٹیچر کا پورا نقشہ گھر میں جا کے کھینچ دیتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو اگر آپ سکھانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے اندر خیر خواہی لائیے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے پہلے اور آپ کے بعد آپ سے بہتر معلم نہیں دیکھا. اللہ کی قسم، نہ تو آپ نے مجھے ڈانٹا، نہ مجھے مارا، نہ مجھے برا بھلا کہا. آپ نے بس جو کام کی ضرورت کی بات تھی اتنا جملہ بتا دیا کہ یہ نماز ہے اور اس میں کسی قسم کی گفتگو نہیں کرتے، یہ تو تسبیح اور تکبیر اور قرآن کی تلاوت ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا، علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ جو آدمی نماز کی اصلاح کے بغیر نماز میں جان بوجھ کر بات کرتا ہے اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے، اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے. جیسے امام نے غلطی کی تو پھر کیا کرے گا پیچھے والا مقتدی؟ لقمہ دے گا. تو اس نے کیا کیا؟ بول کے نماز کی اصلاح کی. ٹھیک ہے. ہوا خارج ہونا. عباد بن تمیم اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ایسے شخص کا حال بیان کیا جسے یہ خیال ہو جاتا تھا کہ وہ دوران نماز کسی چیز جیسے ہوا نکلنے کو محسوس کر رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ نماز سے اس وقت تک نہ پھرے جب تک ہوا نکلنے کی آواز یا بو نہ پائے. ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً روایت ہے کہ اگر نماز میں کسی کی ہوا نکل جائے تو وہ چلا جائے اور وضو کرے، یعنی لوگوں کے ڈر سے یا لوگوں سے شرم کھا کے بغیر وضو کے نماز نہ پڑھتا رہے، بلکہ جا کے وضو کر لے. اور ایک یہ بالکل نیچرل سی چیز ہے، نہیں اسے کنٹرول ہوا اور اس کا وضو ٹوٹ گیا، جا کے وضو کر لے. نمازی کے آگے سے عورت، گدھا اور کتا گزرنا. عبداللہ بن سامت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گدھے، عورت اور کالے کتے کے گزرنے کی وجہ سے نماز دوبارہ لوٹائی جائے گی. عبداللہ بن سامت نے کہا، زرد اور سرخ رنگ کے کتوں کو چھوڑ کر کالے کتے کی تخصیص کی کیا وجہ ہے؟ ابو ذر نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا تھا جو تم نے مجھ سے کیا. آج ہمارے ذہن میں بھی ہوتا ہے، اچھا کالے کتے کا کیا قصور ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ کالا کتا شیطان ہے. ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عورت کی نماز کے آگے سے گزر کر اس کی نماز کو ایسے ہی توڑ دیتی ہے جیسے کہ مرد کی نماز کو توڑ دیتی ہے. اچھا، یعنی عورت بھی عورت کے آگے سے نہ گزرے. شیخ البانی کہتے ہیں نماز ٹوٹ جاتی ہے خواہ نماز پڑھنے والی عورت ہو اور سامنے سے گزرنے والی بھی عورت ہی ہو، کیونکہ اس میں تمام امت کو مخاطب کر کے حکم دیا گیا ہے. کہا لگانا. جابر رضی اللہ عنہ سے موقوفاً مروی ہے کہ کہا نماز کو توڑ دیتا ہے، وضو کو نہیں توڑتا. ٹھیک ہے. کسی دوسرے کو بتانا ہے کہ بچہ خطرے میں ہے تو کس طرح سے بتائیں؟ نہیں، وہ تو نماز ہی توڑ دیں گے آپ. پھر بچہ خطرے میں ہو تو زیادہ ہی بڑا خطرہ ہے کوئی، تو پھر تو نماز ہی توڑ دی جائے گی. بالفرض کہا کسی نے لگایا اور وہ نماز تو ٹوٹ گئی اس کی، تو پوری نماز دورانی ہوگی. جی صاحب پوچھنا تھا کہ جیسے ہوا نکل جائے اور وضو کرنا ہوتا ہے دوبارہ، تو اس میں طہارت ضروری ہے یا صرف وضو کرے؟ صرف وضو کرے. صرف وضو کرے، طہارت نہیں ضروری. یعنی استنجا کی ضرورت نہیں ہے.
ابھی یہ جو میرے ذہن میں آیا، آپ نے بولا کہ عورت کی آگے سے گزرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ حضرت عائشہ ان کے آگے لیٹی ہوتے تھے، ان کے گزر تو نہیں رہی تھی نا. ہاں یہی میں سوچ رہی اور پھر سترے کی جگہ تھی نا، وہ تو سترے پہ تھی. گزرنے سے مراد یہ ہے کہ بالکل ہی ساتھ سے آگے سے گزرنا، اسی لیے تو روکنے کا جو حکم ہے. تو وہ اسٹل ہونے کی وجہ سے اور سترے کی وجہ سے. نماز میں جائز کام، اشارے سے سلام کا جواب دینا. اشارے سے سلام کا جواب دینا. صہیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا جبکہ آپ نماز پڑھ رہے تھے. میں نے آپ کو سلام کیا تو آپ نے اشارے سے جواب دیا، یعنی ہاتھ ہلا دیا. نابل کہتے ہیں جہاں تک میں جانتا ہوں ابن عمر نے یہ کہا تھا کہ آپ نے انگلی سے اشارہ کیا تھا، بس ایسے ہی نماز پڑھ رہے تو ایسے انگلی سے اشارہ کر دیا بس. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے. کہتے ہیں اس دوران میں آپ کے پاس انصار آ گئے، وہ آپ کو سلام کہتے تھے جبکہ آپ نماز پڑھ رہے تھے. ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو کس طرح جواب دیتے ہوئے دیکھا جبکہ آپ نماز پڑھ رہے تھے اور لوگ آپ کو سلام کہتے تھے؟ انہوں نے اس طرح اور اپنی ہتھیلی پھیلائی. عیسیٰ بن حسین نے اپنے شیخ جعفر بن عون سے اس کی وضاحت یوں نقل کی ہے، جعفر بن عون نے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو نیچے کیا اور اس کی پشت کو اوپر کی طرف، اس کی پشت کو ایسے کر کے بس ہلکا سا ہاتھ ہلا دیا. ضرورتاً اشارے سے کسی کی بات کا جواب دینا. ضرورتاً اشارے سے کسی کی بات کا جواب دینا. جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام کے لیے بھیجا اور آپ بنو مستلق کی طرف جا رہے تھے. میں واپسی پر آپ کے پاس آیا تو آپ اپنے اونٹ پر نماز پڑھ رہے تھے، نفل پڑھ رہے تھے نا، ورنہ تو جماعت سے پڑھتے تھے. اونٹ پر یا سواری پر نماز صرف نفل پڑھی جا سکتی. میں نے آپ سے بات کی تو آپ نے مجھے ہاتھ سے اس طرح اشارہ کیا. زہیر نے بھی اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے دکھایا. میں نے دوبارہ آپ سے بات کی تو آپ نے مجھے اس طرح اشارے سے کہا. زہیر نے بھی اپنے ہاتھ سے زمین کی طرف اشارہ کیا اور میں سن رہا تھا کہ آپ قرات فرما رہے ہیں. آپ رکوع اور سجود کے لیے اپنے سر سے اشارہ فرماتے تھے کیونکہ اونٹ پر رکوع کرنے کے لیے کھڑے تو نہیں ہو سکتے نا. جب آپ فارغ ہوئے تو پوچھا جس کام کے لیے میں نے بھیجا تھا تم نے اس کے بارے میں کیا کیا؟ مجھے تم سے گفتگو کرنے سے اس کے سوا کسی چیز نے نہیں روکا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا. یعنی آپ نے نماز نہیں پڑھی، بس یہ کہ اس طرح ہاتھ سے اشارہ کر دیا کہ چپ ہو جاؤ. اب اشارے کا طریقہ کیا تھا وہ یہاں نہیں بتایا گیا، نیچے کی طرف بس اشارہ کیا. حضرت اسماء سے روایت ہے، کہتی ہے کہ میں عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئی جبکہ وہ نماز پڑھ رہی تھی. میں نے کہا لوگوں کا کیا حال ہے، یعنی وہ پریشان کیوں ہے؟ انہوں نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، یعنی دیکھو سورج گرہن لگا ہوا ہے. اتنے میں لوگ نماز کسوف کے لیے کھڑے ہوئے تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا سبحان اللہ. میں نے پوچھا یہ گرہن کیا کوئی عذاب یا قیامت کی علامت ہے؟ انہوں نے سر سے اشارہ کیا ہاں. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ نئی چیز تھی نا ان کے لیے اور نفل نماز تھی. ضرورتاً ہاتھ کے اشارے سے کوئی بات سمجھانا. ضرورتاً ہاتھ کے اشارے سے کوئی بات سمجھانا. انس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اشارہ کر دیا کرتے تھے. ام المومنین حضرت عائشہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں نماز پڑھی، چونکہ آپ بیمار تھے اس لیے بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے جبکہ لوگ دوران نماز میں آپ کے پیچھے کھڑے تھے. آپ نے انہیں بیٹھ جانے کا اشارہ فرمایا. پھر جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر نماز پڑھو. اچھا، اب اس میں جو بات ہے نا کہ امام کی پیروی کرنا، تو بہت دفعہ یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ امام سے پہلے سر اٹھا لیتے ہیں، امام سے پہلے تکبیر کہہ دیتے ہیں، امام سے پہلے سلام پھیر لیتے ہیں. تو اس چیز سے بچنا چاہیے. یہ کون سے کام ہم پڑھ رہے ہیں؟ مجبوراً یا ضرورتاً جو چیزیں جائز ہیں، لیکن اس میں امام سے پہلے کام کرنا جائز نہیں ہے. یہاں اصل میں تو یعنی کہ اشارے سے آپ نے بیٹھنے کے لیے کہا بیٹھ جاؤ، اور نماز مکمل ہوئی تو پھر بات کی. زیاد بن علاقہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مغیرہ بن شعبہ نے ہمیں نماز پڑھائی. 2 رکعتیں پڑھانے کے بعد وہ بیٹھے نہیں بلکہ کھڑے ہو گئے. مقتدیوں نے سبحان اللہ کہا لیکن انہوں نے اشارے سے کہا کہ کھڑے ہو جاؤ. اب یہ اصل میں اشارے پہ فوکس رکھی. جب وہ اپنی نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے سلام پھیر کر صحف کے 2 سجدے کیے اور فرمایا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے ساتھ ایسے کرتے تھے. اس سے ایک اور بہت اہم بات پتہ چلتی ہے، اگر آپ التحیات بھول گئے اور سیدھے کھڑے ہو چکے ہیں اور آپ کو یاد ہے اوہ التحیات نہیں پڑھی، کیا آپ دوبارہ نیچے بیٹھ جائیں گے؟ نہیں، اب آپ نماز کنٹینیو کریں گے اور بعد میں سجدہ سہو کریں گے. تو انہوں نے چونکہ سبحان اللہ کہا تو انہوں نے کہا کہ نہیں بیٹھنے کا، یہ نیچے ایسے کوئی بھی اشارہ انہوں نے کیا ہوگا اور پھر بعد میں سمجھایا، یعنی نماز میں باتیں نہیں شروع کر دی، نماز میں ایکسپلینیشن نہیں دی، بعد میں سمجھایا. کسی کو ہاتھ لگا کر مطلع کرنا، جی ہاں جائز ہے، ضرورتاً اور مجبوراً، بے وجہ کی نہیں کہ آپ وہاں نماز ساتھ ساتھ چلتے پھرتے پڑھیں اور ساتھ ساتھ بچوں کو انسٹرکشن دیتے رہے، کوئی نہیں مانے یا کچھ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا جب رات کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تو میں آپ کی طرف پاؤں پھیلا کر لیٹی رہتی، جب آپ سجدہ کرتے تو میرا پاؤں دبا دیتے، میں انہیں اٹھا لیتی، جب آپ کھڑے ہو جاتے میں پھر پاؤں دراز کر لیتی. تو یہ جو انہیں پاؤں سے ہلا کے کہتے ہیں نا کہ پاؤں سمیٹو، اس کی اجازت ہے. جیسے آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک بچہ آ کے آپ کے آگے بالکل ٹیر ہو گیا، اب آپ کے پاس سجدہ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں اور وہ سو بھی گیا وہاں، مثلا آپ لمبی کوئی تراویح وغیرہ پڑھ رہے تھے، تو پھر کیا کریں گے؟ ہاتھ سے اس کو اٹھا دیں گے یا ایک طرف بھی کر دیں گے، دھکا نہیں دیں گے، ایک طرف موو کر دیں گے اس کو. سچویشن میں جہاں بچہ آگے سویا اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں گھر پہ اپنی انڈیویجول، تو آپ خود ایک سٹیپ پیچھے ہو کے سجدے کی جگہ اپنے لیے بنا لیں. جی یہ بھی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، رائٹ لیفٹ ہو سکتے ہیں، کچھ ہو سکتا ہے، ضرورتاً 1-2 قدم چلنا. جی ابھی جو بات ہوئی نا کہ بچے کو نہ ہلائیں، وہ سویا رہے، آپ خود 1 قدم پیچھے ہو جائیں، رائٹ یا لیفٹ ہو جائیں. حضرت عائشہ سے روایت ہے، کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے اور آپ کے گھر کا دروازہ بند ہوتا، میں آتی اور دروازہ کھلواتی تو آپ چل کر میرے لیے دروازہ کھول دیتے، پھر اپنے مصلی پر لوٹ آتے. اور عروہ نے ذکر کیا کہ دروازہ قبلہ رخ تھا، یعنی قبلے سے نہیں مڑتے تھے. گھروں کے اندر واش روم نہیں تھے. اب ذرا سا سیناریو سمجھیے، آپ مثلاً امیجن کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھ رہے ہیں اور اس میں کتنا قیام کرتے تھے، سورۃ البقرہ اور کبھی کبھی النساء بھی اور آل عمران بھی وغیرہ وغیرہ. اب ایک تو یہ ہے کہ آپ نماز توڑ دیں، آدھی سورۃ البقرہ ہوئی اور آدھی نماز توڑ کے دروازہ کھولیں، اور ایک یہ کہ آپ نماز کی حالت میں ہی اس کو تھوڑا سا کھول دیں. پھر آپ کا گھر کوئی مینشن تو تھا نہیں کہ اوپر کے بیڈ روم سے آپ سیڑھیاں اتر کے نیچے آئے اور آپ نے پھر ایک ڈور کھولا پھر دوسرا کھولا، ایسا بھی نہیں تھا. کتنا سا کمرہ تھا آپ کا، پورا گھر ہی کیا تھا، اتنا چھوٹا کہ جس میں نماز پڑھتے ہوئے اتنی جگہ نہیں تھی کہ وہ دوسرا شخص جو ہے وہ آرام سے پاؤں لمبے کر سکے. تو چھوٹا سا کمرہ جس میں 1-2 قدم آگے ہو کے دروازہ کھول دیں تاکہ وہ رات کو وقت ہو سکتا ہے واش روم گئی ہوں، باہر ٹوائلٹ گئی ہوں، تو وہ واپس آئی ہیں تو انہوں نے دروازہ کھلوایا اور آپ نے دروازہ کھول دیا. تو اگر آپ ایسی کسی جگہ پر کھڑے ہیں جہاں پر 1-8 قدم آگے پیچھے ہو کر کوئی چیز ہٹانی پڑے شدید مجبوری کے تحت، تو ایسا کیا جا سکتا ہے. عذر کی بنا پر ستون وغیرہ کا سہارا لینا. ہلال بن یساف کہتے ہیں کہ میں شام کے علاقے رقہ میں آیا تو میرے بعض ساتھیوں نے مجھے کہا کیا تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی سے ملنا چاہتے ہو؟ کہتے ہیں میں نے کہا کیوں نہیں، یہ تو غنیمت ہے. چنانچہ ہم وابصہ بن معبد رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچے. میں نے اپنے ساتھی سے کہا پہلے تو ہم ان کی ظاہری وضع قطع دیکھتے ہیں، تو ہم نے دیکھا کہ آپ کے سر پر سر سے چپکی ہوئی کانوں والی ٹوپی تھی، سردی کا موسم ہوگا، اور خز یعنی ریشم کا مٹیالے رنگ کا جبہ تھا، اور آپ اپنی نماز میں لاٹھی کا سہارا لیے ہوئے تھے. سلام کے بعد ہم نے یہ مسئلہ دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا مجھ سے ام قیس بنت محسن رضی اللہ عنہا نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عمر رسیدہ ہو گئے اور آپ کا جسم کچھ بھاری ہو گیا تو آپ نے اپنے مصلی کے پاس ایک ستون بنا لیا جس پر آپ سہارا لیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، پچھلے ہفتے بھی بات ہوئی تھی، نماز میں دیوار کا سہارا یا ستون کا یا کسی ٹیبل کا، اگر مجبوری ہو آپ کھڑے نہیں ہو سکتے زیادہ دیر، قیام بہت لمبا ہے، یا پھر اگر آپ کچھ حصہ قیام کا کھڑے ہو کر پڑھ لیں اور کچھ کرسی پر بیٹھ جائیں اور پھر دوبارہ کھڑے ہو جائیں اگر اور زیادہ لمبا ابھی چل رہا ہے قیام. فرض نمازوں میں عام طور پہ مشکل نہیں ہوتی، لوگ پڑھ ہی لیتے ہیں، مشکل ہوتی ہے تراویح کے وقت جب لمبی ہو جاتی ہے نماز.
اب ہے امام کو لقمہ دینا، یہ جائز حرکات ہیں. مسور بن یزید مالکی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ نے نماز میں قرات فرمائی اور اس میں سے کچھ آیات چھوٹ گئیں. کون قرات کر رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اگر کوئی عام امام بےچارا بھول جائے تو لوگ اوفینڈ ہونے لگتے ہیں، یہ بھولا ہی کیوں؟ حافظے کا کوئی اعتبار نہیں، حافظہ کسی وقت بھی غائب ہو سکتا ہے. کبھی آپ کو کسی کا نام پہلے یاد تھا پھر بات کرتے ہوئے بھولا؟ اپنے بچوں کے بھول جاتے، کہنا کچھ ہوتا ہے بلا کسی اور کو رہے ہوتے ہیں جو شاید یہاں بھی نہ ہو. تو یہ سب ہوتا رہتا ہے. یعنی انسان کا دماغ ایک عجیب چیز ہے کہ جس پر اس کا کنٹرول نہیں ہوتا. تو آپ نے ایک دفعہ نماز میں قرات فرمائی اور آپ سے کچھ آیات چھوٹ گئیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت نہیں فرمایا تھا. تو ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ نے فلاں فلاں آیت چھوڑ دی ہے. تو آپ نے فرمایا تو نے مجھے یاد کیوں نہ کرا دی؟ یعنی اگر میں نے چھوڑ دی تھی تو تم مجھے یاد کرا دیتے. سجدے کی جگہ پر کپڑا بچھانا. انس بن مالک کہتے ہیں ہم سخت گرمی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے. جب ہم میں سے کسی کو زمین پر اپنا چہرہ رکھنے کی ہمت نہ ہوتی تو زمین پر اپنا کپڑا بچھا کر اس پر سجدہ کر لیتے. کپڑے میں تھوکنا. اس وقت ٹیشو پیپر نہیں تھے. ہو سکتا ہے آپ سوچ رہے ہو کپڑے میں، ابھی بھی کچھ ہم چھوٹے ہوتے تھے جب ٹیشو پیپر نہیں ہوتے تھے، اس وقت کپڑے کے رومال بنائے جاتے تھے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران میں اپنے کپڑے میں تھوکا پھر اسے مل دیا، یعنی ایک طرف کر دیا. نماز کے اذکار کے علاوہ کوئی کلمات کہنا یا ضرورتاً کوئی حرکت کرنا. ابو درداء سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام کی حالت میں تھے کہ ہم نے آپ کو یہ کہتے ہوئے سنا اعوذ باللہ منک، میں تجھ سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. پھر آپ نے فرمایا العنک بلعنت اللہ، میں تجھ پر اللہ کی لعنت بھیجتا ہوں. آپ نے یہ بات 3 بار کہی اور آپ نے اپنا ہاتھ بڑھایا گویا کہ آپ کسی چیز کو پکڑ رہے ہوں. اب آپ بول بھی رہے ہیں اور آپ پکڑ بھی رہے ہیں آپ نماز کی حالت میں. جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو نماز میں کچھ کہتے سنا جو اس سے پہلے آپ کو کبھی کہتے ہوئے نہیں سنا، اور ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا. آپ نے فرمایا اللہ کا دشمن ابلیس آگ کا ایک شعلہ لے کر آیا تھا کہ اسے میرے چہرے پر ڈال دے. میں نے 3 دفعہ اعوذ باللہ منک کہ میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں یہ کہا، اور پھر میں نے 3 بار کہا العنک بلعنت اللہ التامہ، میں تجھ پر اللہ کی کامل لعنت بھیجتا ہوں. وہ پھر بھی پیچھے نہ ہٹا تو میں نے اسے پکڑنے کا ارادہ کر لیا. اللہ کی قسم اگر ہمارے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا نہ ہوتی تو وہ صبح تک بندھا رہتا اور اہل مدینہ کے بچے اس کے ساتھ کھیلتے. یعنی پھر وہ پکڑا جاتا. یعنی آپ نے پکڑنا چاہا لیکن پھر اس کو پکڑا نہیں، کیونکہ حضرت سلمان کی دعا کی نا کیا تھی، وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي. انہی کا کنٹرول تھا جنات پر. چھینک کے وقت الحمدللہ کہنا ہے. جب چھینک مارنے والا چھینک لے تو الحمدللہ کہے، کیونکہ اللہ کی حمد کرنا اللہ عز و جل کا ذکر ہے. لیکن چھینک کا جواب دینے والا جواب نہ دے، کیونکہ چھینک کا جواب دینا بات کرنے میں سے ہے. یرحمک اللہ کہنا، کسی سے مخاطب ہونا، کسی انسان کو جواب دینا ہے. لیکن جب وہ الحمدللہ کہتا ہے تو کسی بندے کو جواب نہیں دے رہا ہوتا، دراصل اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے. تو چھینک لینے والا نماز میں الحمدللہ کہہ سکتا اور وہی آہستہ آواز میں کہے. اور ویسے بھی آپ نے دیکھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سکھایا تھا کہ نماز میں بات نہیں کرتے تو اس شخص نے یرحمک اللہ کہہ دیا تھا نا. مرد کا سبحان اللہ کہنا اور عورت کا تالی بجانا امام کو لقمہ دیتے ہوئے. سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر قبیلے میں صلح کروانے کے لیے تشریف لے گئے. جب نماز کا وقت ہوا تو مؤذن نے ابو بکر کے پاس آ کر کہا اگر آپ نماز پڑھائیں تو میں اقامت کہہ دوں. انہوں نے کہا ہاں. تو ابو بکر نماز پڑھانے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں نہیں تھے. یہ جو مسجد عمرو بن عوف ہے نا، اگر اس وقت آپ جائیں مکہ کی طرف سے مدینہ میں انٹر ہوں تو آپ کو مین ہائی وے پہ دور سے ایک بڑی سی رائٹ ہینڈ پہ مسجد نظر آئے گی. ایک تو وہ ہے نا جو مسجد قباء ہے، وہ نہیں، یہ مسجد عمرو بن عوف. اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جب لوگ نماز میں مصروف تھے.
آپ صفوں میں سے گزر کر پہلی صف میں پہنچے. اس پر لوگوں نے تالیاں پیٹنا شروع کر دی. ابو بکر نماز میں ادھر ادھر متوجہ نہیں ہوتے تھے. جب لوگوں نے مسلسل تالیاں بجائیں تو ابو بکر متوجہ ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی نظر پڑی. وہ پیچھے ہٹنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا, تم اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو. اس پر ابو بکر نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ کا شکر ادا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امامت کا اعزاز بخشا ہے. تاہم ابو بکر پیچھے ہٹ کر لوگوں کی صف میں شامل ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر نماز پڑھائی. فراغت کے بعد آپ نے فرمایا, اے ابو بکر, جب میں نے تمہیں حکم دیا تھا تو تم کھڑے کیوں نہ رہے؟ ابو بکر نے عرض کیا, ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے نماز پڑھائے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا, کیا وجہ ہے کہ میں نے تمہیں بکثرت تالیاں بجاتے ہوئے دیکھا ہے؟ دیکھو, جب کسی کو دوران نماز کوئی بات پیش آ جائے تو سبحان اللہ کہنا چاہیے, کیونکہ جب وہ سبحان اللہ کہے گا تو اس کی طرف توجہ دی جائے گی, اور تالی بجانا تو صرف عورتوں کے لیے ہے. یعنی اگر عورتوں نے امام کو کسی چیز کے لیے متوجہ کرنا ہو تو وہ تالی بجا سکتے, اور یہ تالی 2 ہاتھ سے نہیں بجائی جائے گی, بلکہ ایک ہاتھ پر ایسے جیسے رکھا ہوا تو ایک ہاتھ پہ دوسرے ہاتھ کو مارنا ہے. رونا. مطرف اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, آپ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کے سینے سے رونے کی ایسی آواز آ رہی تھی جیسے کوئی چکی سی چل رہی ہو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نماز میں رونے کی اجازت ہے. جمائی روکنا, یون نہ کرنا. ابن ابی سعید خدری اپنے والد سے روایت کرتے ہیں, انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب تم میں سے کسی شخص کو نماز میں جمائی آئے تو وہ جتنا اس کے بس میں ہو اس کو روکے, کیونکہ شیطان اندر داخل ہوتا ہے. بچہ اٹھانا. ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو آپ کی نواسی امامہ بنت ابی عاص آپ کے کندھے پر تھی. پھر آپ نے نماز پڑھائی. جب آپ رکوع کرتے تو اسے اتار دیتے, جب کھڑے ہوتے تو پھر اٹھا لیتے. ایک اور روایت صحیح مسلم کی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز اس حال میں پڑھتے تھے کہ آپ امامہ بنت زینب اپنی نواسی کو, جو ابو العاص بن ربیع کی بیٹی تھی, اٹھائے ہوئے ہوتے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تو اس کو اٹھا لیتے, پھر جب سجدہ کرتے تو اس کو زمین پر بٹھا دیتے, حالانکہ آپ امامت کر رہے تھے. تو ایک ماں جو گھر میں نماز پڑھ رہی ہے اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں. پھر ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے. جب آپ نے سجدہ کیا تو اچانک حسن اور حسین آ کر آپ کی پشت پہ چڑھ گئے. جب آپ اپنا سر اٹھاتے تو پیچھے سے ان دونوں کو بڑے پیار سے اپنے ہاتھوں سے پکڑ لیتے اور ان کو زمین پر بٹھا دیتے. پھر جب آپ سجدہ کرتے تو وہ سوار ہو جاتے, یہاں تک کہ آپ نے اپنی نماز مکمل کی اور ان کو اپنی ران پر بٹھایا. ابو ہریرہ کہتے ہیں, میں آپ کے پاس آیا اور کہا, اللہ کے رسول, کیا میں ان دونوں کو ان کی ماں کے پاس چھوڑ آؤں؟ اتنے میں اچانک ایک تیز بجلی چمکی تو آپ نے فرمایا, تم دونوں اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ. تو بجلی کی روشنی قائم رہی یہاں تک کہ وہ اپنے گھر میں داخل ہو گئے. زہریلا جانور مارنا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نماز پڑھتے ہوئے بھی 2 کالے جانوروں کو قتل کر دو, سانپ اور بچھو. نماز چھوڑ کر چور کو پکڑنا. کوئی آپ کا بیگ اٹھا کے جا رہا ہے. قتادہ کہتے ہیں, اگر کسی کا کپڑا چوری ہو جائے تو اسے چاہیے کہ چور کا پیچھا کر نماز چھوڑ دے. اگر تو قریب سے پکڑا جائے تو نماز جاری رکھے پکڑ کے, اور اگر دور چلا جائے تو پھر نماز چھوڑ دے. جانور بھاگ جائے تو اسے پکڑنا. ازرق بن قیس سے روایت ہے, انہوں نے کہا, ہم علاقہ احواز میں خارجیوں سے مصروف جنگ تھے. میں نہر کے کنارے پر کھڑا تھا. میں نے دیکھا کہ ایک آدمی اپنی سواری کی لگام ہاتھ میں تھامے نماز پڑھ رہا ہے. کہاں پر؟ نہر کے کنارے. اس دوران اس کی سواری شوخی کرنے لگی تو وہ بھی اس کے پیچھے ہو لیا. شعبہ نے کہا, وہ شخص ابو برزہ اسلمی تھے. انہیں دیکھ کر خارجیوں میں سے ایک آدمی نے کہا, اے اللہ, تو اس بوڑھے کو ایسا ایسا کر دے. جب شیخ نماز سے فارغ ہوئے تو کہا, میں نے تمہاری بات سن لی ہے. دراصل میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ 6 یا 7 یا 8 جنگوں میں شرکت کی ہے. میں نے لوگوں پر آپ کی طرف سے سہولت اور آسانی کو دیکھا ہے, اس لیے مجھے اپنی سواری کے ہمراہ رہنا اس بات سے زیادہ پسند ہے کہ میں اسے چھوڑ دوں اور وہ اپنی استبل میں چلی جائے, پھر مجھے تکلیف ہو. یعنی میں قریب ہی سواری کھڑی کر کے پھر وضو کرتا ہوں اور نماز پڑھتا ہوں. جی استاذہ, ایک چیز جو ہم نے ابھی دیکھی حضرت ابو بکر صدیق والے معاملے میں, تو اس کا مطلب کہ امام بھی چینج ہو سکتا ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا نا. اچھا, تو اس کے علاوہ نہیں. اوکے. ضروری نہیں ہے کہ میں نیچے نماز پڑھ رہی ہوں, ہو سکتا ہے بیڈ روم میں ہوں, دروازہ بھی کھولنا ضروری ہے, تو کیا مجھے نماز دہرانی ہوگی؟ ہوگی. ہاں, نماز دہرانی ہوگی. جی, پھر دہرانی ہوگی.
اگر قریب ہی ہے 2-4 ہاتھ آگے 2-4 قدم آگے پیچھے کی تو خیر ہے، سیڑھیاں اترنے کی بات نہیں آئی. السلام علیکم استاذہ، مجھے پوچھنا تھا کہ جیسے ہوا خارج ہونے کی صورت میں آپ جماعت میں سے نکلتے ہو تو جو ستر کا جو آپ کا ہے وہ امام کا ستر کفایت کرے گا؟ امام کا سترہ، آپ ستر نہیں سترہ تو آپ گزر سکتے ہو. گزر سکتے. جی سر، جانور کو مارتے ہوئے یا چور کو پکڑتے ہوئے بھی کعبہ کی طرف رخ تو نہیں رہ سکتا؟ دیکھیے میں آپ کو بتاتی ہوں، آپ نے سجدے سے سر اٹھایا، دیکھا کہ ایک بچہ آپ کا بیگ لیے جا رہا ہے اور آپ کے ہاتھ کی زد میں ہے، تو کیا کریں گے؟ پکڑ کے واپس رکھ لیں گے. جی ٹھیک ہے. یا کوئی بڑا ہاتھ کی زد میں، یہ ایک آدھ قدم کی بات ہے تو پکڑ لیں گے. لیکن اگر وہ تو نکل کے جا رہا ہے اور کوئی پیچھے سے آواز دے رہا ہے وہ فلاں تمہاری چیز لے کے وہ نکل گیا، تو اب آپ نماز چھوڑیں گے اور اپنی چیز جا کے پکڑ کے لائیں گے اور دوبارہ نماز پڑھیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ جو رخصتیں ہیں جتنی بھی، یہ ایسی نہیں ہے کہ جس میں آپ سارا گھر گھوم کے اور پھر نماز جاری رکھیں، گھومتے پھرتے نماز پڑھیں، ایسا کچھ بھی نہیں. زیادہ جی، عام جب مسجد میں امام کے پیچھے نماز پڑھی جا رہی ہے اس میں تو یہ ہم نے ایٹیکیٹ سیکھا کہ مرد سبحان اللہ کہتے ہیں، عورت تالی بجاتا ہے. گھر میں بعض اوقات جو ہمارے آگے امامت کرا رہے ہیں اگر وہ بیچ میں سورت بھول جاتے ہیں تو ان کو ہم لقمہ نہیں، کیونکہ اگر ہم سبحان اللہ کہیں تو دے وونٹ ریکگنائز کہ انہوں نے کیا مس کیا یا کیا غلطی کی. میرے ساتھ پرسنلی ہو چکا ہے، تو اس لیے دیکھیں صرف قرات میں ہی لقمہ دے سکتے ہیں، باقی تو لقمہ قرات میں لقمہ دے سکتے ہیں، عورت تو نہیں دے سکتی، لیکن اچھا. یہ ہے کہ مرد دے سکتے ہیں. دوسرے تو سب جگہ وہ بھی سبحان اللہ ہی کہیں گے. تو یعنی میں جو پڑھا رہے نماز جو محرم ہے ان کو لقمہ نہیں دے سکتی. اگر وہ صورت میں غلطی کریں تو پھر کیا کروں؟ آئی جسٹ کنٹینیو بس پڑھتے. اوکے. کیونکہ اس میں پتہ کیا، کیوں عورت کو کیوں نہیں اجازت دی گئی؟ آواز کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہے عورت کے حافظے کا. عورت کو مختلف، جیسے پریگنینسی کا دور ہے، دودھ پلانے کا دور ہے، تو اس میں سب سے زیادہ اثر کس پہ پڑتا ہے؟ حافظے پہ. اور بعض اوقات ہماری تھنکنگ بہت لاجیکل اور کلیئر نہیں ہوتی. امام ٹھیک پڑھ رہا ہوتا ہے، ہم ہی بھولے ہوئے ہوتے ہیں. کئی صورتوں میں یہ بھی ہو سکتا ہے. تو عورت کو مکلف نہیں کیا گیا. وہ جگہ جہاں نماز پڑھنا ممنوع ہے، نجس جگہ. نبی رحمہ اللہ نے کہا جب فرش یا چٹائی پر یا اسی طرح کی کسی اور چیز پر نجاست ہو، جس نے اس نجس جگہ پر نماز پڑھی تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی. اگر اس نے پاک جگہ پر نماز پڑھی ہوگی تو اس کی نماز درست ہوگی. پھر قبرستان. عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس بیماری میں فرمایا جس سے وہ دوبارہ اٹھ نہ سکے، اللہ یہود پر لعنت کرے، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ آپ کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیا جائے گا تو آپ کی قبر کو برسر عام ظاہر کر دیا جاتا. حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی طرف نماز پڑھنے سے منع فرمایا. حمام، واش روم. ابو سعید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور موسیٰ بن اسماعیل نے اپنی روایت میں کہا کہ عمر بن یحییٰ کا خیال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین ساری کی ساری مسجد ہے سوائے حمام اور مقبرہ کے. اونٹ کا باڑا. برا ابن عازب بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اونٹوں کے باڑے کے بارے میں نماز کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں نماز نہ پڑھا کرو، بلا شبہ یہ شیاطین میں سے ہیں. اور بکریوں کے باڑے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا ان میں نماز پڑھ لیا کرو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیں بسم اللہ تھوڑا سا ڈسکشن کر لیتے ہیں اور جن لوگ کے مین پوائنٹ چھوٹ گئے ہیں وہ بھی کور کر لیں ساتھ میں. نماز کو باطل کرنے والے کام کون کون سے ہیں؟ جو لوگ چیٹ لائن میں لکھ رہے ہیں وہ چیٹ لائن میں لکھ رہے ہیں، جو مائک پہ آنا چاہتے ہیں وہ مائک پہ آ سکتے ہیں ہینڈ ریز کر کے اپنا. نماز کو باطل کرنے والے کام کون کون سے ہیں؟ بات کرنا. جی ٹھیک ہے، الحمدللہ. سسٹر ناز ٹھیک ہے. ہوا خارج ہونا ٹھیک ہے. ماریا اور 3 اور ہیں. ٹاکنگ.
قہقہ لگانا، ٹھیک ہے، قہقہ لگانا، گڈ. اور چلے دیکھ لیتے ہیں. نماز میں کلام بات چیت کرنا، ہوا خارج ہونا، گدھے عورت اور کالے کتے کا نمازی کے سامنے سے گزرنا. اگر گدھا عورت کے سامنے گزرے گی تو بھی نماز لوٹانی ہوگی، ٹھیک ہے. مرد عورت کے سامنے سے گزرے گی تو بھی نماز لوٹانی ہوگی مرد کو. تو گدھے عورت اور کالے کتے کا نمازی کے سامنے سے گزرنا، تو یہ ان سب سے نماز دوبارہ لوٹانی ہوگی. قہقہ لگانا. کیا نماز میں ضرورتاً ہاتھ سے اشارہ کیا جا سکتا ہے؟ یس اور نو؟ جی کیا جا سکتا ہے، اس کی دلیل بھی تھی ہمارے پاس. آگے چلتے ہیں. نماز میں جائز امور کون کون سے ہیں؟ جائز امور، اشارہ کرنا، ہاتھ کے اشارے سے سلام کا جواب دینا، ٹھیک ہے. کسی کی بات کا اور چھینک کا جواب تو نہیں دینا نا، یرحمک اللہ تو نہیں کہنا. چھینک کے بعد الحمدللہ. کسی کو ہاتھ لگا کر جیسے کچھ کسی کو ہاتھ لگا کر مطلع کرنا. ضرورت نفل نماز میں ایک دو قدم آگے چل کے ہو جانا، جیسے بچہ آگے سو گیا، ٹھیک ہے. ہاں. اور دیکھ لیتے ہیں. بڑھاپے یا بیماری کی وجہ سے ستون سے سہارا لینا، امام کو لقمہ دینا، مرد کا سبحان اللہ کہنا، عورت کا تالی بجانا، ٹھیک ہے. سخت گرمی کی وجہ سے سجدے کی جگہ پر کپڑا بچھانا، کپڑے میں تھوکنا اور ملنا، ٹھیک ہے. وہ کون سی جگہیں ہیں جہاں نماز پڑھنا ممنوع ہے؟ بچہ اٹھانا، جی ٹھیک ہے، ماشاء اللہ تبارک اللہ شاہدہ. وہ کون سی جگہیں ہیں جہاں نماز پڑھنا ممنوع ہے؟ ممنوع والی جگہ باتھ روم، ٹوائلٹ، ٹھیک ہے، حمام تھا، غسل خانہ، قبرستان اور واش روم اور نجازت لگی ہو جہاں پر، یہ تو ہو گیا. گریو یارڈ تو ہو گیا، باتھ روم بھی ہو گیا. ایک اور تھا لاسٹ ون، کیمل کی جگہ، یہ اونٹ کا باڑا، ٹھیک ہے، اونٹ کا باڑا. چلیں نیکسٹ ہم اپنے لیسن کی آگے کی طرف چلتے ہیں. باقی الحمدللہ کسی کا کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے؟ آگے بڑھیں پھر، چلیں انشاءاللہ آگے پڑھتے ہیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نماز کے دیگر احکام کے سلسلے میں ہم پڑھ رہے ہیں اوقات نماز کے بارے میں. نماز کے اوقات، کہ نماز کس وقت پڑھنی چاہیے. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ نماز وقت پر پڑھنے کی بہت زیادہ اہمیت ہے. جس طرح قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز ایمان والوں پر ہمیشہ سے ایسا فرض ہے جس کا وقت مقرر کیا ہوا ہے. یعنی اپنی مرضی کے مطابق جب جی چاہے نماز نہیں پڑھ سکتے، بلکہ اسے اس کے مقررہ وقت میں ہی ادا کرنا ضروری ہے. وقت پر نماز ادا کرنا سب سے افضل عمل ہے. ام فروہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ سب سے افضل اعمال کون سے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کو اس کے اول وقت پر ادا کرنا. یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ سب سے بہترین عمل کریں، سب سے اچھا کام کریں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ نماز کو اپنے وقت پر ادا کریں. اور جس شخص کی نمازیں وقت پر ہو جائیں، اس کے سارے ہی کام اول وقت میں ہو جاتے ہیں. بعض اوقات کچھ لوگوں کو ایک بیماری ہوتی ہے نا، ہر کام میں سستی کرنا، ہر کام ڈیلے کرنا، ڈیڈ لائنز کو میٹ نہ کرنا. تو ان ساری مشکلات کا حل یہ ہے کہ انسان اپنی نماز کو اول وقت میں پڑھنا شروع کر دے. تو جب نماز کو وقت پر پڑھنے کی عادت ہوگی تو باقی سب کام بھی وقت پر ہونے لگیں گے. اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کون سا عمل اللہ کو زیادہ محبوب ہے. آپ نے فرمایا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا.
یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ نماز کو وقت کی پابندی سے ادا کرنے والے کے لیے اللہ کا وعدہ ہے۔ کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم 7 آدمی تھے، 4 ہمارے غلام اور 3 ہم عرب تھے۔ ہم آپ کی مسجد کی دیوار سے اپنی پشت لگائے بیٹھے تھے۔ آپ نے فرمایا تم کیوں بیٹھے ہو؟ ہم نے کہا کہ ہم نماز کا انتظار کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ کہتے ہیں کہ آپ کچھ دیر خاموش رہے، پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ ہم نے کہا نہیں۔ فرمایا بے شک تمہارا رب فرماتا ہے جس نے نماز کو اس کے وقت پر ادا کیا اور اس کی حفاظت کی اور اس کے حق کو ہلکا سمجھ کر اس کو ضائع نہ کیا، بس اس کے لیے میرے اوپر عہد ہے کہ میں اس کو جنت میں داخل کروں گا۔ کیا کیا؟ نماز کو وقت پر ادا کیا، اس کی حفاظت کی، اور حفاظت میں اس کی رکعتوں کی، اس میں پاکیزگی کی، وضو کی، ان تمام چیزوں کی، اس کے فرائض سنن مستحبات کی، اور اس کے حق کو ہلکا سمجھ کر اس کو ضائع نہ کیا۔ یہ کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا ہوا؟ جیسے ہم بعض اوقات سطر نہیں ڈھانپتے اور پھر کہتے ہیں کوئی بات نہیں، اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، یعنی اپنی مرضی سے جس چیز کو چاہتے ہیں حلال، جس چیز کو چاہتے ہیں حرام کر دیتے ہیں۔ بس اس کے لیے میرے اوپر عہد ہے کہ میں اس کو جنت میں داخل کروں گا۔ ایسے شخص کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ اور جس نے اس کو اس کے وقت پر نہ پڑھا، نہ اس کی حفاظت کی، اور اس کے حق کو ہلکا سمجھ کر اس کو ضائع کر دیا، اس کے لیے میرے اوپر عہد نہیں، اگر میں چاہوں تو اس کو بخش دوں اور چاہوں تو اس کو عذاب دوں۔ عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز اس کے وقت پر پڑھتے تھے مگر مزدلفہ اور عرفات میں جمع کرتے تھے، کیونکہ اصل چیز اللہ کی اطاعت ہے۔ اللہ کا حکم ہے اس وقت پڑھو تو یہی اجر اور ثواب کا باعث، اور اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اکٹھی کر لو، مغرب کو اس کے وقت پر نہیں پڑھو، عشاء کے وقت پر پڑھو، تو اس بات کو ماننا، اس حکم کی اطاعت کرنا، یہی اصل عبادت ہو جاتی اور یہی اجر کا باعث ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھی دیا ہے کہ نماز کو اس کے وقت پر پڑھا کرو، صلی الصلاۃ لوقتہا، آپ اس کی تلقین بھی کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت پر نماز پڑھنے پر صحابہ کی تعریف کرنا، پھر اسی طرح نماز اس کے وقت پر پڑھنا اور جماعت کا انتظار نہ کرنا، یعنی اگر کچھ لوگ جماعت بہت دیر سے ادا کرتے ہوں تو ایسی صورت میں ان کا انتظار نہ کیا جائے اور نماز اپنے وقت پر ادا کر لی جائے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور میری ران پر ہاتھ مارا، یعنی وہ بیٹھے ہوئے تھے تو ان کے اس جگہ پر ہاتھ مارا، تمہارا کیا حال ہوگا جب تم ایسے لوگوں میں اپنی بقیہ زندگی گزار رہے ہوگے جو نماز کو اس کے وقت سے مؤخر کر دیں گے، یعنی صحابہ کے دور میں ہی ایسے لوگ آ جائیں گے جو نماز کو تاخیر سے پڑھیں گے۔ عبداللہ بن صامت کہتے ہیں کہ انہوں نے پوچھا کہ آپ کیا حکم دیتے ہیں، یعنی پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا تم نماز کو اس کے وقت پر ادا کر لینا اور اپنی ضرورت کے لیے چلے جانا، پھر اگر نماز کی اقامت کہی گئی اور تم مسجد میں ہوئے تو دوبارہ نماز پڑھ لینا، اور ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ تم اس کا ذکر نہ کرنا کہ تم دوبارہ پڑھ رہے ہو۔ عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد ایک وقت آئے گا کہ تم پر ایسے حکام مسلط ہوں گے جنہیں ان کے دیگر امور نماز کو وقت پر ادا کرنے سے مشغول رکھیں گے۔ اب یہ تو مردوں کے لیے، ان کے حکام کے لیے، لیکن خواتین بھی اپنے بارے میں سوچیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو بعد میں بھی ہو سکتی ہیں اور نماز وقت پر ادا ہو۔ ہم عام طور پر گھر کے کام کاج یا جن چیزوں میں ہم مصروف ہوتے ہیں ان کو پرائرٹی دیتے ہیں، پریفرنس دیتے ہیں، اور باقی نماز وغیرہ کو بعد میں کر لیتے ہیں، جبکہ ہونا کیا چاہیے کہ نماز پہلے اور باقی کام بعد۔ ہم اپنی روٹین ہی اس طرح سیٹ کریں کہ جس میں نمازوں کے اوقات اپنی جگہ پر رکھ کر باقی کاموں کو اس کے بعد یا اس سے پہلے کر لیا کریں۔ میرے بعد ایک ایسا وقت آئے گا کہ تم پر ایسے حکام مسلط ہوں گے جنہیں ان کے دیگر امور نماز کو وقت پر ادا کرنے سے مشغول رکھیں گے، حتیٰ کہ نماز کا وقت ہی چلا جائے گا، یعنی اول وقت، بس تم نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول، کیا میں ان کی میت میں نماز پڑھوں، یعنی ان کے ساتھ بھی پڑھوں؟ آپ نے فرمایا ہاں،
اگر تم چاہو. اور سفیان کے الفاظ ہیں کہ اگر میں وہ نماز ان کے ساتھ پاؤں تو ان کے ساتھ مل کر پڑھوں. آپ نے فرمایا ہاں اگر تم چاہو، یعنی اگر تم وہاں ہو تو ٹھیک ہے تم اس کو پڑھ لو. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ تم ان کے ساتھ بھی پڑھ لینا اور اسے نفل سمجھ لینا، اپنا فرض پہلے ادا کر لینا. اب دیکھیں کہ جماعت کی کتنی زیادہ اہمیت ہے. اس کے باوجود آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جماعت لیٹ کر رہا ہے تو تم پھر اس کا انتظار نہ کرو، اصل وقت میں ہی نماز ادا کر لو، اور اگر دوبارہ اس وقت وہیں پر ہی موجود اور دوبارہ جماعت شروع ہوگی تو نفل سمجھ کے پڑھ لو اس کو. ایک نماز لیٹ ہونے پر پریشان ہونا. جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ غزوہ خندق کے موقع پر سورج غروب ہونے کے بعد آئے. کب آئے؟ سورج غروب ہونے کے بعد. اور وہ کفار قریش کو برا بھلا کہہ رہے تھے. کہنے لگے کہ اللہ کے رسول سورج غروب ہونے کے قریب ہے اور میں نے عصر کی نماز نہیں پڑھی. اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے بھی یہ نماز نہیں پڑھی. پھر ہم وادی بطحان میں گئے اور آپ نے وہاں نماز کے لیے وضو کیا. ہم نے بھی وضو کیا. آپ نے سورج غروب ہونے کے بعد عصر پڑھی، پھر اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھی، یعنی ترتیب سے نماز پڑھی. تو اس سے دو فائدے حاصل ہو رہے ہیں. ایک تو یہ کہ اگر کوئی جنگ کا موقع ہے یا کوئی ایسی پریشانی کا وقت ہے کہ جس میں انسان کسی بھی صورت نماز ادا نہیں کر پا رہا اور وقت ہی نکل جاتا ہے، تو پھر اگلی نماز ادا کرنے سے پہلے ایون اگر مغرب کی نماز بھی ہو، بہت سے لوگ اس کا خاص سوال کرتے ہیں کہ مغرب کا وقت کم ہوتا ہے تو کیا پہلے مغرب پڑھ لیں یا پہلے عصر ہی پڑھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے کہ آپ نے پہلے عصر پڑھی اور اس کے بعد پھر مغرب ادا کی. امام زہری سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں ایک دن دمشق میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو وہ رو رہے تھے. میں نے عرض کیا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عہد مبارک کی کوئی چیز نہیں پاتا سوائے نماز کی، اور اب اس کو بھی ضائع کیا جا رہا ہے، یعنی دیر سے پڑھا جا رہا ہے. نماز کو مؤخر کرنے کی مذمت. ابو قتادہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیند میں قصور نہیں، یعنی اگر کوئی شخص نیند سے مغلوب ہو گیا، کوشش کے باوجود نہیں اٹھ پایا، الارم بھی لگا اور اس کو سنائی نہیں دیا، یا نیند میں ہی اس نے الارم بند کر دیا، کیونکہ بعض اوقات ایسی نیند بھی آ جاتی ہے. قصور جاگنے کی حالت میں ہوتا ہے، وہ اس طرح کہ تم کسی نماز کو اس حد تک مؤخر کر دو کہ دوسری نماز کا وقت آ جائے. نمازوں کے وقت کو ضائع کرنے والوں کے لیے ویل ہے. مصعب بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے والد سے کہا اے ابا جان، آپ نے دیکھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے الذین ھم عن صلاتہم ساہون، تو ہم میں سے کون ہے جو نہیں بھولتا، یعنی نماز میں ہم میں سے سب لوگ بھول جاتے ہیں، اور ہم میں سے کون ہے جس کے دل میں خیال نہیں گزرتے. انہوں نے کہا اس کا یہ مطلب نہیں، بلکہ اس کا مطلب وقت کا ضائع کرنا ہے، وہ فضول کاموں میں لگا رہے یہاں تک کہ وقت ضائع کر دے. یہ ہے اصل مشکل. جس سے کیا پتا چلتا ہے کہ ویل للمصلین الذین ھم عن صلاتہم ساہون میں کون لوگ شامل ہوتے ہیں، کون مراد ہے اس سے؟ جو وقت پر نماز نہیں پڑھتے، وقت کو ٹال کر دیر سے تاخیر سے پڑھتے ہیں. نماز کے وقت سوئے رہنے والے کے لیے وعید. سمرہ بن جندب سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب بیان کرتے ہوئے فرمایا جس شخص کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا وہ قرآن کا حافظ تھا، مگر وہ اس قرآن سے غافل ہو گیا اور فرض نماز پڑھے بغیر سو جایا کرتا تھا. اب اس میں یہ دونوں چیزیں آتی ہیں، نماز پڑھے بغیر سو جانا، اچھا تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کے پڑھوں گا، اور اتنے میں وقت ہی چلا گیا، چاہے وہ عصر کی نماز ہو چاہے وہ عشاء کی ہو، کیونکہ عام طور پر انہی دو نمازوں میں ایسی کیفیات آتی ہیں کہ لوگ کام سے واپس آتے ہیں، آ کر کھانا کھایا، اچھا ابھی نماز پڑھتے ہیں، اور اتنے میں تھوڑی دیر ریسٹ کر لیں، تھوڑی دیر کیا ریسٹ کیا کہ مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا، عصر ہی چلی گئی. اسی طرح بعض اوقات جیسے آج کل مغرب کے بعد ہی عموماً کھانا ہوتا ہے، کیونکہ مغرب بھی 4:45 بجے ہو رہی ہے، تو پھر وقت ہی کتنا بچتا ہے اس سے پہلے، تو لوگ لوٹتے بھی آفس سے مغرب کے بعد ہی واپس ہیں. تو اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اگر آ کے کھانا کھاتے ہیں اور سارے دن کے کام کاج سے لوٹے ہوتے ہیں تو بعض اوقات سستی چھا جاتی، تو عشاء کی نماز جو ہے وہ پھر جماعت سے نہیں پڑھتے، یا پھر آدھی رات کے بعد اٹھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ تھکاوٹ بھی ہے اور کھانا کھانے کی سستی بھی ہے، اور موسم بھی سردیوں کا، ہیٹر لگے ہوئے ہیں، یعنی ہیٹنگ ہے، تو اس میں سارے ہی اسباب ایسے ہیں کہ جس میں انسان نیند سے مغلوب ہو.
تو ایسے میں اپنے آپ کو روک کر رکھنا، اپنی خواہش کو روک کر رکھنا اور پہلے نماز پڑھنا، کیونکہ عشاء کی نماز سے پہلے سونا جو ہے وہ ناپسندیدہ ہے، مکروہ ہے. نماز کی طرف سستی سے اٹھنا نفاق کی علامت ہے. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. اور انہیں کوئی چیز اس سے مانع نہیں ہوئی کہ ان کی خرچ کی ہوئی چیزیں قبول کی جائیں مگر یہ بات کہ بے شک انہوں نے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، اور وہ نماز کو نہیں آتے مگر اس طرح کہ وہ سست ہوتے ہیں، اور وہ خرچ نہیں کرتے مگر اس حال میں کہ ناخوش ہوتے ہیں. یعنی نماز کو دل نہیں چاہتا، پڑھتے ہیں تو مجبوری سے پڑھتے ہیں، یا پھر نماز کو اتنا ٹال دیتے ہیں اپنے وقت سے کہ اور کام کر کر کے تھک جاتے ہیں، اور پھر نماز پڑھنا انتہائی مشکل لگتی ہے. علا بن عبد الرحمن سے مروی ہے کہ وہ ظہر کی نماز سے فارغ ہو کر بصرہ میں انس بن مالک کے گھر میں گئے. ان کا گھر مسجد کے ایک کونے میں تھا. تو جب ہم ان کے پاس گئے تو انہوں نے فرمایا کیا تم نے عصر کی نماز پڑھ لی ہے؟ ہم نے ان سے کہا کہ ہم ابھی ظہر کی نماز پڑھ کر آئے. انہوں نے فرمایا کہ عصر کی نماز پڑھ لو. تو ہم کھڑے ہوئے، ہم نے نماز پڑھی. جب ہم فارغ ہوئے تو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ یہ تو منافق کی نماز ہے کہ سورج کو بیٹھے دیکھتا رہتا ہے، جب وہ شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان میں ہوتا ہے تو کھڑا ہو کر 4 ٹھونگے مارنے لگتا ہے، یعنی غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے، اور اس میں اللہ کا ذکر نہیں کرتا مگر بہت تھوڑا. تو ان سارے آیات اور احادیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ نماز کو مؤخر کرنے کی مذمت ہے. نماز کو اپنے وقت پر ہی پڑھنا چاہیے، اس سے ٹال کر نہیں پڑھنا چاہیے. اگر عشاء کی اذان ہو جائے اور اس کے بعد اگر کوئی سو جائے تو یہ اس کے تھوڑی دیر کے بعد اگر نماز کا ٹائم بھی اور پھر بھی اٹھ کے اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو کیا وہ قضا ہوتی ہے یا نہیں؟ قضا تو نہیں ہوگی. قضا تو اس وقت ہوتی ہے جب وقت گزر جاتا ہے. آدھی رات گزر گئی، وقت گزر گیا، پھر قضا میں آ جائے گی. لیکن تھوڑی دیر پہلے اگر سو گیا، یعنی عشاء کی اذان ہوئی ہے، تھوڑی سے سو گیا پھر اٹھ گیا، یہ ناپسندیدہ تو ہے مگر نماز قضا نہیں ہوئی. السلام علیکم. اگر ہم لوگوں نے عصر نہیں پڑھی تو قضا ہو گئی، پھر مغرب کا ٹائم آ گیا تو پہلے مغرب پڑھنی ہے یا 3 فرض پڑھ کے اس کے بعد عصر کی نماز قضا کر کے پڑھنی ہے؟ کچھ لوگ اس طرح کرتے ہیں. ابھی کیا بتایا؟ ابھی بتایا یہ صحیح ہے نا، تو کچھ لوگ ایسے بھی مطلب وہ غلط کرتے ہیں. وہ غلط ہے نا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو یہی ہے. کیونکہ میں ایک دن نماز پڑھنے لگی، میں کسی کے گھر گئی ہوں تو انہوں نے کہا کہ نہیں اس طرح نہیں، تو میں نے کہا کہ نہیں میں پہلے پڑھوں گی نا کیونکہ میری قضا ہو گئی. جی. تو انہوں نے کہا نہیں، تو پھر ان لوگوں نے سب نے کسی کے گھر کھانا تھا تو ایسے ہی پڑھی انہوں نے غلط نماز. اس میں آپ دیکھیے کہ اگر آپ مسجد میں گئے ہیں مثلا تو مغرب امام صاحب نے شروع کر لی ہے، تو اس وقت یہ ہے کہ آپ مغرب پہلے پڑھ لیں اور بعد میں پھر اپنی عصر پڑھ لیں. ادروائز جب آپ خود پڑھ رہے ہیں تو پہلے عصر ہی پڑھیں. ترتیب سے پڑھنی چاہیے نمازیں. ایک دن میں اگر اللہ نہ کرے کسی وجہ سے بھی 2-3 نمازیں اوپر تلے چلی گئیں، کوئی سرجری تھی، کوئی ایسی چیز تھی کہ آپ اٹھ ہی نہیں سکتے تھے وہاں سے، بعض اوقات ایسی سچویشن بھی ہوتی ہے، تو اس صورت میں انسان جو ہی ہوش میں آئے اور نمازیں لوٹانے لگے تو ترتیب سے لوٹائے، آگے پیچھے نہ کرے. نماز کا ٹائم ہے بس اتنا ہی ٹائم باقی ہے کہ آپ وہ نماز اس ٹائم میں پڑھ ہاں سکتے تو پھر وہی ہیں. نماز پڑھی جائے گی. سادہ جی جو ہم نے احادیث پڑھی کہ ایسے حکام آئیں گے جو بعد میں نماز کو مؤخر کر کے پڑھا کریں گے، وہ ظاہر ہے ایک جماعت اسٹیبلش ہو رہی ہے. تو اب جیسے عشاء بہت ارلی آج کل ہوتی ہے اور کچھ مساجد میں اگر ہم ایک دیر کا ٹائم فار سم ادر حکمتیں رکھا ہوا ہے، کچھ مساجد نے بہت ارلی رکھے ہوئے، عشاء 6:30 کر لیتے ہیں، کوئی 7 کرتا ہے، کوئی 7:30 کرتا ہے، کب 8 ہوتی ہے. تو یہ اس میں تو نہیں آئے گا، یہ اس وعید والی چیز میں تو نہیں آئے گا نا، کیونکہ یہ حکام کا ڈیلے کرنا یہاں تک وہ پھر ایسا ہے کہ نماز کا وقت جب جا رہا ہو. جی ٹھیک ہے. جیسے ایون عصر ہمارے پاس اب آج کل انٹر 2:45 ہو رہی ہے، لیکن ہمارے پاس ہم نے 3:15 اور کر رہے ہیں. ابھی 1.5 گھنٹے کا فرق تو ہے ہی، 4:45 اور اس میں،
لیکن یہ کہ افضل یہی ہے کہ اس سے پہلے ہو، مگر وہ تاخیر میں نہیں ہے، یعنی نماز کا وقت ہی ہے، وہ تاخیر ہوگی جب 1 گھنٹہ یا گھنٹے سے بھی کم رہ جائے باقی. قرآن مجید میں نمازوں کے اوقات کا ذکر ہے. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. سو اس پر صبر کیجئے جو وہ کہتے ہیں، یعنی لوگ جو باتیں بنا رہے ہیں ان کی پرواہ نہ کیجئے، صبر کیجئے. اور لوگوں کی باتوں کا مقابلہ کیسے ہوگا؟ نمازوں کے ساتھ، اللہ کی مدد کے ساتھ. اور سورج طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے، اور رات کے کچھ اوقات میں بھی بس تسبیح کیجئے، اور دن کے کناروں میں، تاکہ آپ خوش ہو جائیں. یعنی آغاز کہاں سے ہوا تھا کہ لوگوں کی باتوں پر صبر کیجیے. تو صبر کب کرتا ہے انسان؟ جب کوئی تکلیف ہوتی ہے. پھر بیچ میں نمازوں کی بات کی گئی، اور نمازوں کے بعد تاکہ تم خوش ہو جاؤ. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جب کوئی خیال انسان کے اوپر حاوی ہونے لگتا ہے نا، یا کوئی لوگوں کی باتیں بار بار یاد آ رہی ہوں اور پریشانی ہو رہی ہو اور تکلیف پہنچ رہی ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ اگر فرض نماز کا وقت نہیں ہوتا تھا تو بھی کیا کرتے تھے؟ نفل پڑھ لیتے تھے، یعنی فوراً نماز کی طرف دوڑتے. تو یہ حالت کی تبدیلی ہے. آپ بیٹھے ہیں، کوئی کام کر رہے ہیں، اتنے میں کوئی شخص آتا ہے، وہ آ کے آپ کو بتاتا ہے فلاں ایسا کر رہا ہے، ایسا کر رہا ہے، یا کوئی خود ہی آ جاتا ہے اور آ کے آپ کو 10 سنا کے چلا جاتا ہے، اور آپ کا موڈ آف ہو جاتا ہے. آپ اچھے بھلے بیٹھے ہوئے تھے اور کیا سے کیا ہو گیا، اب دل گھٹ رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے. عام طور پر ہم خواتین کیا کرتی ہیں؟ رونا شروع کر دیتی ہیں، یا پھر روئیں گے نہیں تو موڈ آف ہو جائے گا، چہرہ اتر جائے گا، فون اٹھا کر مزید کسی اور کو پریشان کرنا شروع کر دیں گے. اب ہونا کیا چاہیے؟ سارے مسائل سوچئے جو حاوی ہیں آپ کے اوپر، چاہے وہ بہو کا مسئلہ ہے، چاہے وہ ساس کا مسئلہ ہے، چاہے وہ شوہر کا مسئلہ ہے، چاہے وہ بچوں کا مسئلہ ہے، چاہے وہ کسی کا بھی مسئلہ ہے. جب وہ مسئلہ حاوی ہونے لگتا ہے تو ہم کرتے کیا ہیں؟ ہم کسی انسان کے کندھے پہ سر رکھ کے رونا چاہتے، ٹھیک ہے، وہ بھی ایک کبھی ضرورت ہوتی ہے انسان کو، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کی، مشورے کی. میں نہیں کہتی کہ انسان مشورہ نہ کرے کسی سے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم یہی دیکھتے ہیں کہ ایسے سارے مسائل کا حل جو آپ کی ذاتی زندگی سے متعلق تھے یا غیر ذاتی زندگی سے متعلق، اللہ ہی کے پاس جاتے ہیں، ہر حال میں اللہ کی طرف دوڑتے ہیں. کوئی مشکل پیش آتی ہے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور ہمارا لاسٹ ریزورٹ یہ ہوتا ہے، سب سے آخری کام. جب سب کچھ آزما کے ہار جاتے ہیں نا ہم، پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر اللہ سے دعا، پھر بھی نہیں کرتے، پھر کسی اللہ والے کے پاس چلے جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں آپ ہمارے لیے دعا کر دیں، اور اس کو اپنی پریشانی سناتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی مسیحا ہے اور یہی ہمارے مردے زندہ کر دے گا. تو ایسا نہیں ہوتا. اصل تو اللہ ہی ہے، وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، وہ بہترین مددگار ہے. تو پہلے ہے صبر کرو، فصبر، اور آخر میں لعلک ترضی، تاکہ آپ خوش ہو جائیں. اب یہاں اس آیت کو اگر انالائز کرے تو اس میں نمازوں کے اوقات بیان کیے گئے کہ کس کس وقت نمازیں ادا کریں. وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس، اس سے مراد فجر کی نماز ہے. وقبل غروبها، اس سے مراد عصر کی نماز ہے. ٹھیک ہے، اب فجر اور عصر ہو گئی. پھر ومن آناء اللیل فسبح، رات کی گھڑیوں میں تسبیح کیجیے، نماز پڑھیے. کچھ نے تہجد اس کا معنی کیا اور کچھ نے مغرب اور عشاء، کیونکہ وہ رات کی گھڑیوں میں پڑھی جاتی ہیں سورج کے غروب ہونے کے بعد. وہ اطراف النہار کے مقابلے میں آناء اللیل آیا ہے، یعنی اطراف النہار کون سے ہیں؟ یہ آپ دیکھیں نا، وہ اطراف النہار آناء اللیل، تو اس میں پھر ظہر آ جاتی ہے، اس میں کلائمیکس پہ جا کے واپس زوال ہوتا ہے نا، اطراف النہار آیا. پھر فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون،
وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ. بس اللہ کی تسبیح ہے جب تم شام کرتے ہو اور جب صبح کرتے ہو، اور اسی کے لیے سب تعریف ہے آسمانوں اور زمین میں اور پچھلے پہر، اور جب تم ظہر کے وقت میں داخل ہوتے ہو. جب تم ظہر کے وقت میں داخل ہوتے ہو، شام بھی ہو گئی، صبح بھی ہو گئی، ٹھیک ہے، پچھلے پہر کی بات بھی ہو گئی اور ظہر بھی ہو گئی، ٹھیک. اس آیت میں تسبیح سے مراد نماز ہے. تم سونا شام کرتے ہو، مغرب اور عشاء، تسبحون صبح کی نماز، عشیًا پچھلے پہر میں عصر کی نماز، وحین تظہرون اس میں ظہر کی نماز. سارے اوقات آگے، کیونکہ کچھ لوگ آپ سے یہ کہیں گے قرآن میں کہاں لکھے ہوئے ہیں نمازوں کے اوقات. ویسے تو تفصیل سنت سے پتہ چلتی، لیکن اشارات قرآن کے اندر بھی موجود ہیں. ایک اور آیت، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. نماز قائم کرو سورج ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک، سورج ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک، اور فجر کا قرآن پڑھو، بے شک فجر کا قرآن ہمیشہ سے حاضر ہونے کا وقت رہا ہے. تو اب اس میں سورج ڈھلنے سے کون سی نماز شروع ہوتی؟ ظہر. ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک بیچ میں کیا آ گئی؟ عصر بھی آ گئی. اندھیرا ہو گیا تو مغرب بھی آ گئی. اور فجر کے قرآن سے مراد فجر کی نماز، اور اندھیرا گہرا ہو تو عشاء بھی بیچ میں آ جاتی ہے. جبریل علیہ السلام کا پانچوں نمازوں کے اوقات سکھانا. ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل علیہ السلام نے بیت اللہ کے پاس میری 2 بار امامت کرائی. پہلی بار مجھے ظہر کی نماز پڑھائی اس وقت جب سورج ڈھل گیا اور سایہ تسمے کے برابر تھا، اور عصر کی نماز پڑھائی جب کہ سایہ اس کے برابر ہو گیا، اور مغرب کی نماز پڑھائی جس وقت کہ روزہ دار روزہ کھولتا ہے، اور عشاء کی نماز پڑھائی جب کہ شفق غائب ہو گئی، اور فجر کی نماز پڑھائی جب کہ روزے دار پر کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے. جب دوسرا دن ہوا تو مجھے ظہر کی نماز پڑھائی جب کہ اس کا سایہ اس کی مثل تھا، یعنی جس چیز سے سایہ ناپا جا رہا تھا اتنا ہی تھا جتنی وہ چیز تھی، اور عصر کی نماز پڑھائی جب کہ اس کا سایہ 2 مثل تھا، اور مغرب کی نماز پڑھائی جب کہ روزہ دار روزہ کھولتا ہے، اور عشاء کی نماز پڑھائی جب کہ رات کا 1/3 حصہ گزر گیا، اور مجھے فجر کی نماز پڑھائی اور خوب سفیدی کی، یعنی ذرا روشنی ہو گئی. پھر جبریل میری طرف متوجہ ہوئے اور کہا، اے محمد، آپ سے پہلے انبیاء کے یہی اوقات ہیں، اور نماز کے اوقات ان 2 وقتوں کے مابین ہیں، یعنی داخل ہونے کے وقت سے لے کر نکلنے کے وقت کے بیچ میں نماز پڑھ لینی چاہیے. نماز کے اول اور آخری اوقات. ابو ہریرہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک نماز کا اول وقت بھی ہوتا ہے اور آخر وقت بھی، چنانچہ ظہر کا اول وقت زوال شمس کے وقت ہوتا ہے، جو ہی سورج ڈھلا نماز کا وقت داخل ہو گیا، ڈھلنے سے پہلے نہیں ہوتا، اور اس کا آخر وقت نماز عصر کا وقت داخل ہونے تک ہوتا ہے. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اگر کسی وجہ سے انسان کو تاخیر ہو گئی تو عصر کی اذان سے پہلے پہلے ظہر کے فرض پڑھ لے، ٹھیک ہے، وہ نماز وقت کے اندر ہی آ جائے گی، تو کافی بڑا وقت مل جاتا ہے انسان کو. لیکن افضل کون سی ہے؟ بخشش کا وعدہ کس پر ہے؟ اول وقت پر. عصر کا اول وقت اس وقت ہوتا ہے جبکہ سورج ابھی بلند ہوتا ہے، اور اس کا آخر وقت سورج کے پیلا پڑنے تک ہوتا ہے. اب جیسے سوال آیا تھا کہ اگر تھوڑا سا وقت ہے، مغرب ہونے ہی والی ہے، 10 منٹ باقی ہیں، اور آپ کی عصر رہتی ہے، تو نہ ہونے سے پڑھ ہی لیں، قضا نہ کریں، بلکہ اس وقت کے اندر پڑھیں. یہ نہ سوچیں اب تو قضا ہو ہی گئی، اب تو مغرب کے ساتھ ہی پڑھوں گی. نہیں، آپ سب کچھ چھوڑ کے پہلے وہ نماز ادا کر لیں، پھر مغرب کی اذان اور پھر سو آن. مغرب کا اول وقت سورج غروب ہونے کے وقت ہوتا ہے، یعنی جو ہی سورج چھپا فوراً نماز شروع، چاہے روشنی نظر آ رہی ہو. اور اس کا آخر وقت افق کے غائب ہونے تک ہوتا ہے. آسمان پہ سرخی، اور کینیڈا میں تو اس مسئلے کو سمجھنا کچھ مشکل نہیں، اکثر ہی آسمان پر سرخی چھا جاتی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ مغرب پڑھ کر جب آپ فارغ ہوتے ہیں تو تھوڑی دیر میں ہی وہ سرخی ساری غائب ہو چکی ہوتی ہے. لیکن یہ کہ سرخی غائب ہو جائے اور اندھیرا چھا جائے، ٹھیک ہے. عشاء کا اول وقت افق کے غائب ہونے کے وقت ہوتا ہے،
اور اس کا آخر وقت نصف رات تک ہوتا ہے، آدھی رات تک، جسے ہماری زبان میں عموماً کیا کہتے ہیں 12 بجے، 12 بجے کو نصف رات کہتے ہیں. اور فجر کا اول وقت طلوع فجر کے وقت ہوتا ہے، یعنی جو ہی فجر کی روشنی پھوٹی، اور اس کا آخری وقت سورج طلوع ہونے تک ہوتا ہے. اگر سورج طلوع ہونے سے 10 منٹ پہلے بھی آپ اٹھے ہیں تو آپ وضو کر کے فرض ادا کر سکتے ہیں. سورج نکلنے کا انتظار نہ کریں بلکہ نماز ادا کر لیں. تو اب کیا ہوا، ایک ہے اول وقت اور ایک ہے آخری وقت. نماز کب ادا کرنی چاہیے؟ اول وقت. لیکن اگر کوئی مجبوری ہو گئی ہو تو انسان آخری وقت تک بھی نماز ادا کر سکتا ہے. یہ ہیبیچول نہیں ہوگا یہ شخص، بلکہ کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے اس کے ساتھ. نمازوں کے درمیانی اوقات. ابو بکر بن ابی موسیٰ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ کے پاس ایک سائل نمازوں کے اوقات پوچھنے کے لیے حاضر ہوا تو آپ نے اسے کوئی جواب نہ دیا. آپ نے سوالی کو جواب نہیں دیا. اس نے کیا سوال کیا تھا؟ نمازوں کے اوقات کیا ہیں. جب فجر پھوٹی تو آپ نے فجر کی نماز پڑھائی، جبکہ لوگ اندھیرے کی وجہ سے ایک دوسرے کو پہچان نہیں پا رہے تھے. تو فجر کی نماز کب ہے کہ زمین پر اندھیرا ہو لیکن آسمان پر روشنی نظر آنے لگے. پھر جب سورج ڈھلا تو آپ نے بلال کو حکم دیا رضی اللہ عنہ، اور انہوں نے ظہر کی اقامت کہی. جب کہنے والا کہے کہ دوپہر ہو گئی ہے، اور آپ ان سب سے زیادہ جاننے والے تھے کہ دوپہر کب ہوتی ہے. پھر آپ نے انہیں حکم دیا اور انہوں نے عصر کی اقامت کہی جبکہ سورج ابھی بلند تھا. پھر جب سورج نیچے چلا گیا تو آپ نے انہیں حکم دیا تو انہوں نے مغرب کی اقامت کہی. پھر جب شفق غائب ہوئی تو آپ نے انہیں حکم دیا تو انہوں نے عشاء کی اقامت کہی. پھر اگلے دن فجر میں تاخیر کی، یہاں تک کہ اس وقت اس سے فارغ ہوئے جب کہنے والا کہے سورج نکل آئے، نکلنے کو ہے. بالکل اینڈ تک، اینڈ کے وقت میں پڑھائی. پھر ظہر کو مؤخر کیا حتیٰ کہ گزشتہ کل کی عصر کا وقت قریب ہو گیا. پھر عصر کو مؤخر کیا، جب سلام پھیرا تو کہنے والا کہے آفتاب میں سرخی آ گئی، سورج سرخ ہو گیا. پھر مغرب کو مؤخر کیا حتیٰ کہ شفق غروب ہونے کے قریب ہوئی. پھر عشاء کو مؤخر کیا حتیٰ کہ رات کی پہلی تہائی ہو گئی. پھر صبح ہوئی تو آپ نے سائل کو بلوایا اور فرمایا نماز کا وقت ان دونوں وقتوں کے درمیان ہے. عمل کر کے دکھایا. اتنی دیر لگائی جواب دینے میں، 2 دن لگے سیکھنے میں نمازوں کے اوقات. تازہ عشاء کی نماز کے لیے کیسے حساب لگائیں گے؟ 1/3 رات گزر گئی یا آدھی رات؟ گھنٹوں سے. مغرب کے ٹائم سے شروع کریں گے گننا. رات کب داخل ہوتی ہے؟ جب سورج غروب ہوتا ہے. سورج غروب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ کہاں سے دلیل پتہ چلتی؟ روزوں کے بارے میں آتا ہے نا، ثم اتم الصیام. ہاں پڑھیے، اتم الصیام الی اللیل. ٹھیک ہے نا. تو وہ لیل کب شروع ہوتی ہے؟ کس کو لیل کہتے ہیں؟ جب سورج غروب ہو. شابش. ٹھیک ہے. اب سورج غروب ہوتا ہے آج کل مثلاً 5 بجے، تو آپ کی رات شروع ہو گئی. طلوع کتنے بجے ہو رہا ہے؟ چلیے 7 بجے لگا لیجئے. ٹھیک ہے. کتنے گھنٹے بنے؟ 5 اور 7 12، اور 12 اور 7 تو کتنے گھنٹے کی رات؟ پیور رات 14 گھنٹے کی رات ہے. ٹھیک ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ آپ کے آدھی رات کہاں ہوئی؟ 12 بجے. ٹھیک ہے. اچھا تہائی کا کیسے کرتے ہیں؟ 14 کو 3 پہ تقسیم کیجیے. اب پہلا 1/3، سیکنڈ 2/3 اور آخری تیسرا حصہ 5 گھنٹے. کہ 15 گھنٹے کا اگر رات ہو، 10 بجے کے قریب ایک پہلی تہائی گزر گئی، پھر 2:30-3 بجے کے قریب. تو جب قیام شروع ہو جائے تو پھر عشاء کا نماز تو نہ تو اس سے پہلے ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. میرا کوشچن تھا کہ عصر کی نماز یعنی آخری ٹائم کب تک ہوتا ہے؟ بعض لوگ ایسے پڑھتے ہیں کہ مغرب ہونے والی تو سجدہ جائز نہیں ہوتا نا، وہ ٹائم بتائیے. یہ نماز کبھی تو مجبوری میں ٹھیک ہے. یعنی یہ کیوں بتایا گیا کہ اس وقت تک ٹائم ہے کہ اگر کسی کو مشکل ہوئی کسی وجہ سے تو وہ پھر بھی پڑھ لے. ہمارے یہاں عموماً کیا کہتے ہیں اب کوئی ٹائم نہیں، دھوپ پیلی پڑ گئی اب نہیں نماز پڑھ سکتے، سورج اندر باہر ہے نماز نہیں پڑھ سکتے. نہیں، جب تک وہ پورا اندر نہیں گیا ٹائم ہے. اچھا جب تک یعنی 5 منٹ پہلے بھی مغرب 5 منٹ پہلے بھی، حتیٰ کہ اگر 1 رکعت بھی ہوئی ہے، من ادرک رکعۃ من الصلاۃ فقد ادرک الصلاۃ، جس نے نماز کی 1 رکعت بھی پا لی اس کی بھی نماز ہو گئی. جیسے آپ اٹھے تو دیکھا کہ 10 منٹ ہے صرف سورج نکلنے میں،
آپ ٹائم چیک کرتے 10 منٹ باقی، آپ جلدی سے جاتے ہیں، وضو کرتے ہیں، واپس آ کر جب تک نماز پڑھتے ایک ہی رکعت ابھی پڑھی جاتی ہے آپ کی، 5 منٹ وضو کرنے میں لگ گئے، نماز شروع کرتے کرتے بیچ میں ہی سورج نکل آیا، اس کی بھی پرواہ نہ کریں، پڑھ لیں. جی فرض پہلے پڑھیں، سنت نہیں، کیونکہ سنت تو بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، فرض وقت کے اندر ادا ہونے چاہیے. جی استاد السلام علیکم. وعلیکم السلام. مطلب اذان جیسی ختم ہوتی ہے اس سے پہلے آپ نے وضو کیا اور جیسی اذان ختم ہوئی آپ فوراً پڑھ سکتے ہیں نماز نا؟ جی ہاں پڑھ سکتے ہیں. السلام علیکم. جب عصر کے لیے کھڑ گئے اور مغرب کی اذان شروع ہو گئی تو اس کا کیا مسئلہ ہے استاد؟ دیر ہو گئی بلکہ کھڑ گئے اور مغرب کی بھی اذان ہو گئی، یعنی تو آپ نے اگر عصر کی 1 رکعت پڑھ لی ہے اور مغرب کی اذان شروع ہو گئی تو آپ عصر کی 3 رکعتیں اور بھی پڑھ لیں، ٹھیک ہے، پوری کریں، پھر مغرب پڑھیں. اب ہر نماز کا الگ الگ وقت بھی ڈیٹیل سے سمجھایا جائے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیں انشاءاللہ تھوڑا سا ڈسکشن کر لیتے ہیں اس کا. سب سے پہلے تو ہم نے جو آیا پڑھی تھی نمازوں کے وقت کے بارے میں، کہ بے شک نماز ایمان والوں پر ایسا فرض ہے جس کا وقت مقرر کیا ہوا ہے، سورہ النساء آیت نمبر 103. اس سے پہلے بھی آپ لوگ اس آیت کو یاد کر چکے ہیں، امید ہے کہ آپ سب کو یاد ہوگی. تو اس آیت سے آپ کو اپنے عمل کے لیے کیا سمجھ میں آیا ہے؟ جس کا وقت مقرر کیا ہوا ہے، پرے آن ٹائم، ٹھیک ہے، اللہ مبارک، پرے آن ٹائم. اگر کسی خاتون کی عصر کی نماز فوت ہو جائے اور مغرب کا وقت شروع ہو جائے تو پہلے کون سی نماز پڑھی جائے گی؟ عصر کی. عصر. ٹھیک ہے، گڈ، ماشاء اللہ تبارک اللہ. ڈسپلن سسٹر سبھین گل نے کہا ہے گڈ، ماشاء اللہ تبارک اللہ. پچھلے والے کا آنسر ٹھیک ہے، تو عصر کی پہلے پڑھی جائے گی. آگے چلتے ہیں. نماز کو مؤخر کرنے سے کیا مراد ہے؟ اس میں 2 ہو سکتے ہیں، ایک تو جان بوجھ کر ڈیلے کی جائے سستی سے، یا پھر کسی مجبوری کی وجہ سے. آخری وقت میں پڑھنا، لیٹ کرنا، اول وقت کو گزار دینا، ٹھیک ہے. تو کیسے اول وقت کو جانتے بوجھتے گزار دینا یا نیند میں؟ جان بوجھ کر لیٹ کرنا، ٹھیک ہے، جان بوجھ کر لیٹ کرنا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ نیند میں قصور نہیں، قصور جاگنے کی حالت میں ہوتا ہے. وہ اس طرح کہ تم کسی نماز کو اس حد تک مؤخر کر دو کہ دوسری نماز کا وقت آ جائے. آگے چلتے ہیں. پھر اس کے بعد ہمارے پاس سورہ طہ کی آیت نمبر 130 اور 31 میں ہم نے اس میں نمازوں کے بارے میں سیکھا تھا کہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں. سورج نکلنے سے پہلے نماز کے جو اوقات ہیں وہ بھی یہاں پر بیان کیے گئے تھے. تو وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس، اس سے مراد ڈیش کی نماز ہے، کون سی؟ فجر کی. فجر کی، ٹھیک ہے. وقبل غروبها، وقبل غروبها مغرب. سوری اثر ہوگی نا، ٹھیک ہے. آگے ہے ومن آناء اللیل فسبح، رات کی گھڑیوں میں تسبیح کیجیے، یعنی نماز پڑھیے. یہاں پر مغرب اور عشاء دونوں نمازیں آ گئی نا اس کے اندر، مغرب اور عشاء. و اطراف النہار، ظہر. اچھا دیکھ لیتے ہیں کہ کچھ نے اس کا معنی تہجد کیا ہے، جو پیچھے ہم نے پڑھا تھا یہاں تک تو آپ سب لوگوں نے کریکٹ کیا تھا. یہاں سے تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ کچھ نے اس کے معنی تہجد کیا اور کچھ نے مغرب اور عشاء کی نماز، کیونکہ وہ سورج کے غروب ہونے کے بعد رات کی گھڑیوں میں پڑھی جاتی اور یہاں پر ظہر ہے، ٹھیک ہے. تو تمام ہی نمازیں آ گئی، فجر، عصر، مغرب، عشاء، ظہر اور تہجد. ٹھیک، چلیں اب دیکھتے ہیں اس آیت میں تسبیح سے مراد کون سی تھی. سورہ روم آیت نمبر 17 اور 18 کی آیتیں تھیں.
تو ہینا تم سونا ڈیش کی نماز، مغرب اور عشاء کی، مغرب اور عشاء کی. تصبحون فجر، فجر، فجر بھی اس میں ہے. وعشیاً عصر کی، عصر کی نماز. وحین تظہرون ظہر کی نماز. ظہر کی نماز تھی. گڈ، ماشاء اللہ تبارک اللہ. تو آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس میں تسبیح سے مراد نماز ہے. ایک تو سب سے بڑی بات کی کریکشن وہاں پر ہمیں بعض اوقات نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں پر تسبیح فسبح کون سی تسبیح، تسبیح سے مراد نماز. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. آیت نمبر بنی اسرائیل کی تھی، آیت نمبر 78 تھی. تو یہاں پر بیان کیا گیا تھا، تو اس سے مراد ڈیش 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 اور ڈیش کی نمازیں ہیں. کون سی نمازیں تھیں؟ آپ نماز قائم کریں سورج ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک. کون سی نماز؟ ظہر، مغرب، عشاء. ظہر، مغرب، عشاء کی نمازیں تھیں بالکل. اور وقرآن الفجر، وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، اس سے کیا مراد لیا گیا تھا؟ فجر کی نماز. نماز. فجر ہو گئی. تو اس میں 5 نمازیں ہو گئی. آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کریکشن کے لیے. اگر سورج طلوع ہونے یا غروب ہونے سے پہلے کوئی شخص فجر یا عصر کی 1 رکعت پا لے تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ جی ہاں، ہو جائے گی. سسٹر ناہی سب کے جواب درست ہیں. ماریا، ریحانہ، سعیدہ، مدیحہ، سمیرہ، اللہ مبارک. آپ سب لوگوں نے بہت اچھی طرح سے نوٹس لیے ہیں اور سب نے صحیح جواب دیے. اس کی دلیل بھی ہمارے پاس یہاں پر موجود ہے. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. 5 نمازوں کے اول اور آخری وقت کون سے ہیں؟ تھوڑا سا اس کا آنسر لمبا ہے تو اس کو ہم ایک دوبارہ سے ریویژن کر لیتے ہیں. یہاں پر نماز کے اول و آخری اوقات ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک نماز کا اول وقت بھی ہوتا ہے اور آخری وقت بھی ہوتا ہے. چنانچہ ظہر کا اول وقت زوال شمس کے وقت ہوتا ہے اور اس کا آخری وقت نماز عصر کا وقت داخل ہونے تک ہوتا ہے. اور عصر کا اول وقت اس وقت ہوتا ہے جبکہ سورج ابھی بلند ہوتا ہے. اس کا آخری وقت سورج کے پیلا پڑنے تک ہوتا ہے. اور مغرب کا اول وقت سورج غروب ہونے کے وقت ہوتا ہے اور اس کا آخری وقت افق کے غائب ہونے تک ہوتا ہے. اور پھر اسی طرح عشاء کا اول وقت افق کے غائب ہونے تک ہوتا ہے اور اس کا آخری وقت نصف رات تک ہوتا ہے. فجر کا اول وقت طلوع فجر کے وقت ہوتا ہے، یعنی جو ہی فجر کی روشنی پھوٹتی ہے اس کا آخری وقت سورج کے طلوع ہونے تک ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو امید ہے کہ آپ سب لوگوں کو کنفیوژن نہیں ہوگا. اور عشاء کا آپ سب کو پتہ چل گیا ہے کہ کب عشاء جو ہے وہ کب تک پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور لیٹ کر کے پڑھنے والی کون سی حدیث تھی جس میں ایک تہائی رات کے ٹائم پر ہے اور اس سے پہلے 12 بجے سے پہلے آپ عشاء پڑھ لیں. 12 بجے کے بعد عشاء جو ہے وہ پھر ٹائم نہیں رہتا. 12 بجے کے بعد پھر وہ لیٹ میں داخل ہوگا. ٹھیک ہے، تو عشاء کا جو ہے وہ مڈل آف دا ٹائم 12 o'clock جب سورج غروب اور سورج طلوع ہونے کے ٹائم سے لگائیں گے. مطلب سورج آپ کا جب غروب ہوا ہے تب سے آپ کی نائٹ شروع ہو جائے گی. اب سورج جب غروب ہوتا ہے تو ہم مغرب پڑھتے ہیں نا، وہ رات شروع ہو گئی نا، تو اس کے بعد سے ہم نے لگانا ہے عشاء کے وقت. ٹھیک ہے، امید ہے کہ آپ سب کو سمجھ آ گیا ہوگا. پھر انشاءاللہ یہیں پر ہی ہم اختتام کرتے ہیں اپنی کلاس کا. اور کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ کر سکتے ہیں اور مجھے پرائیویٹ بھی بھیج سکتے ہیں. ایک ہوم ورک آپ کا یہ ہے کہ یہ حدیث اپنے گھر والوں کے ساتھ شیئر کریں گے آپ لوگ. نماز کے وقت سوئے رہنے والے کے لیے وعید. سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب بیان کرتے ہوئے فرمایا جس شخص کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا وہ قرآن کا حافظ تھا، مگر وہ اس قرآن سے غافل ہو گیا اور فرض نماز پڑھے بغیر سو جایا کرتا تھا. تو بہت سخت وعید ہے قرآن کے حفاظ کے لیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بڑے عذاب سے سب کو بچا کر رکھے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانیاں فرما ہم سب کے لیے. چلیں انشاءاللہ یہیں پر ہی کنکلوڈ کرتے ہیں کلاس کو. السلام علیکم سسٹر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سسٹر، میں بس اپنا ایک چھوٹا سا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہ رہی تھی فجر کی نماز کے حوالے سے کہ میرے ساتھ کچھ دفعہ ایسا ہوا تھا کہ میں بالکل جیسے لاسٹ منٹس میں میری آنکھ کھلی فجر کی نماز کے لیے، تو جیسے اندازاً جیسے 10 منٹ رہ گئے تھے تو اٹھ کے تو جیسے وہ اپنے دعا پڑھنی ہوتی ہے جاگنے کی، اور پھر آپ دعا پڑھتے ہیں اور جس میں اگر آپ کوئی بھی دعا کریں تو وہ قبول ہوتی ہے نا. تو میں نے اس کے بعد نا
اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ یا اللہ میرے وقت میں برکت ڈال دے بہت زیادہ نا، کہ میرا بہت تھوڑا سا ٹائم رہ گیا، 10 منٹ رہ گئے تو میری کہیں نماز نکل نہ جائے، تو میرے وقت میں برکت ڈال دے۔ تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اس دوران واش روم سے بھی ہو لیا اور اپنا وضو کر کے آرام سے نماز بھی انہی 10 منٹوں میں میری نماز بھی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ مطلب میری نماز بھی مکمل ہوگی۔ تو میں نے اندازہ لگایا کہ میں نے نماز بھی سکون سے پڑھی ہے، اور ایسا نہیں مجھے لگا کہ میں نے کوئی بہت رش میں نماز پڑھی ہے، لیکن اللہ نے میرے اس چند منٹوں کو اتنی اس میں کوئی برکت ڈال دی کہ میں نے سب کام احسن طریقے سے کر لیے الحمدللہ۔ الحمدللہ، اللہ مبارک۔ یہی ہوتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو بھی چیز مانگے اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں، اور وہ تو دینے والے ہیں اور کئی ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والے ہیں، تو کسی کو بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ دیکھیں آپ نے اپنی ٹائم میں برکت کے لیے مانگی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس 10 منٹ میں اتنی برکت ڈال دی کہ آپ نے تمام کام تسلی سے کیا ہے۔ تو ضرور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں اپنے برکت کے لیے اور اپنے تمام کاموں کی آسانیوں کے لیے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ کسی کا کوئی اور ایکسپیرینس ہو تو وہ بھی اپنا شیئر کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، چلیں پھر یہیں پر ہی۔ آج ہی میرے ہسبینڈ میرے بیٹے کو اٹھا رہے تھے۔ میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ سبھی کو اٹھاتے ہیں گھر میں فجر کے لیے، تو باری سب کی ہوتی ہے، کیونکہ واش روم میں سب کو جانا ہوتا ہے، تو کسی کو کہیں بھیجتے ہیں کسی کو کہیں بھیجتے ہیں، یہ ان کی ڈیوٹی میں شامل ہے، وہ ایک عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں۔ تو جو سیکنڈ نمبر کا آج میرا بیٹا ہے وہ تھوڑا سا اٹھنے میں، کیونکہ وہ پڑھائی کرتا ہے رات میں تو مشکل سے اٹھ پاتا ہے فجر میں، تو اٹھتے میں اس نے کافی ٹائم لگانے لگا، اور پھر تھوڑا سا اس کو شاید ہوتا ہے نا بچے بعض اوقات ضدی بھی بن جاتے ہیں کہ ابو آ کے بار بار اٹھا رہے ہیں، تو وہ اٹھاتے رہے، کافی دیر گئے، پھر اٹھا کے آئے، تو وہ تقریباً 20 منٹ سے یہ کام کر رہے تھے، مسلسل جا رہے تھے تو اس کو اٹھا رہے تھے۔ میں نے اپنے ہسبینڈ کو بولا، میں نے کہا ابھی تھوڑا سا اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں، بس 2-3 دفعہ کہہ دیں، پھر اس کے بعد دیکھیں کہ وہ اٹھ رہا ہے کہ نہیں اٹھ رہا ہے نا، اور پھر جب تھوڑا سا ٹائم رہ جائے 5 منٹ رہ جائیں پھر آپ نا اس کو اٹھا لیجیے گا، تو وارننگ دے کے نا کہ بس اب تم اٹھ جاؤ۔ خیر تو پھر تھوڑی دیر کے بعد میرے ہسبینڈ مجھے کہنے لگے کہ اگر یہ 5 منٹ بھی چلے گئے تو کیا میں اس کو جہنم کی آگ سے نہیں بچا لوں؟ میں اس کو جہنم کی آگ میں جلتا ہوا چھوڑ دوں؟ تم یہ چاہتی ہو؟ تو جب انہوں نے مجھ سے یہ بات کی بہل گئی اس ٹائم پہ، میں نے کہا واقعی ہم اپنے بچوں کے بارے میں ایسا سوچتے بھی نہیں، مطلب اتنا ایزی ہم لیتے ہیں ان نمازوں کو کہ میں اس کو جہنم کی آگ سے بچا رہا ہوں، وہ یہ سوچ کر اپنے بچوں کو اٹھاتے ایک عرصے سے۔ چلیں انشاءاللہ یہیں پہ ختم کرتے ہیں اپنی سیشن کو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔